السلام علیکم لسنرز، پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول کوئی شہر یار وفاؤں کا کی لاسٹ ایپیسوڈ یعنی ایپیسوڈ 2۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ رات تو ایک ہی گزری تھی مگر اسے لگا جیسے صدی بیت گئی ہو۔ ایک گہری سانس لے کر وہ بیڈ سے اتری اور پھر منہ ہاتھ دھو کر نیچے لاؤنج میں آ گئی۔ سامنے ہی 3 سیٹر صوفے پر اسمن گھٹنے موڑے سویا ہوا تھا۔ اس کے سلکی بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، ایک بازو نیچے لٹک رہا تھا۔ پتہ نہیں مسز احسان کہاں ہیں؟ اس نے اسمن سے نظر ہٹا کر کچن کی طرف دیکھا۔ مسز احسان اسے کچن میں ہی کھڑی نظر آ گئیں۔ السلام علیکم آنٹی، وہ ہولے ہولے چلتی کچن میں آئی۔ ارے تم جاگ گئیں؟ انہوں نے مڑ کر اسے دیکھا۔ کچھ دیر اور سو لیتی، میں نے تو نماز کے لیے بھی نہیں جگایا کہ ساری رات تو جاگتی رہی ہو، اب قضا پڑھ لینا۔ جی۔ وہ انہیں تھرموس میں پتی ڈالتے اور پھر بوائل پانی ڈالتے دیکھ رہی تھی۔ چائے دم کر رہی تھی۔ مجھے ناشتے سے پہلے 1 کپ چائے پینے کی عادت ہے، تمہارے لیے بھی بنا دوں؟ آپ پلیز بیٹھیں، میں بناتی ہوں چائے۔ ابھی شبنم آنے والی ہوگی، ناشتہ تو وہی آ کر بنائے گی۔ یہ بتاؤ کتنی چینی لوگی؟ پلیز آنٹی میں بنا لیتی ہوں، وہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ مسکرائیں۔ تم ہی بنا لو، میں پھیکی چائے پیتی ہوں، انہوں نے کہا اور لاؤنج میں چلی گئیں۔ جب وہ چائے لے کر لاؤنج میں آئی تو اسمن اٹھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے چائے کے کپ ٹیبل پر رکھے۔ تم چائے لوگے بیٹا؟ مسز احسان نے پوچھا تو اس نے انکار کر دیا۔ نہیں، میں ابھی سوؤں گا کچھ دیر۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں چائے بنانے گئی تو دیکھا تم صوفے پر ہی سو رہے تھے۔ رات کسی نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سونے دیا، اس لیے صبح اٹھ کر بھاگا کہ تھوڑی نیند لے کر فریش ہو جاؤں۔ تو بیٹا سونے سے پہلے ذرا خلیل بھائی سے ایمن کی بات تو کروا دو، بچی ساری رات پریشان رہی ہے، بات کر لے گی تو تسلی ہو جائے گی۔ وہاں تو اس وقت رات کے 10 بج رہے ہوں گے۔ ایمن نے متشکر نظروں سے مسز احسان کی طرف دیکھا۔ ابا صحیح کہتے تھے، دنیا بھی اچھے لوگوں سے خالی نہیں ہوئی، اور اچھے لوگ تھے نا مسز احسان جیسے اور ساجدہ آپا جیسے۔ اسمن بنا کچھ کہے صوفے پر پڑا، اپنا فون اٹھا کر نمبر ملانے لگا اور وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ خلیل انکل سے اس کی بات ہو جائے۔ لیجیے بات کریں۔ نمبر ملا کر خلیل بیگ کو اس کے متعلق مختصراً بتا کر اس نے فون اس کی طرف بڑھایا اور خود واپس صوفے پر بیٹھ گیا۔ انکل میں ایمن۔ اور پھر بہت سارے آنسوؤں نے اس کا حلق سی لیا۔ کیا ہوا ایمن بیٹی؟ تم اس طرح اچانک کیسے آ گئیں؟ تم تو کہہ رہی تھی کہ سب ٹھیک ہے اور عاطف تمہارا بہت خیال رکھ رہا ہے پھر؟ انکل، بھائی نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ وہ رو پڑی تھی اور پھر روتے روتے اس نے وہ سب کچھ بتا دیا جو عاطف اور زرین نے اس کے ساتھ کیا اور جس مجبوری کی حالت میں وہ یہاں آئی تھی۔ مرتضیٰ کو اسی بات کا ڈر تھا۔ خلیل بیگ کو سب کچھ سن کر بے حد افسوس ہوا، اس لیے تو اسے تمہاری شادی کی جلدی تھی، لیکن جو اللہ کو منظور۔ تم پریشان مت ہو، میرے آنے تک ادھر ہی رکنا احسان صاحب کے ہاں۔ ادھر کیسے انکل؟ وہ حیران ہوئی۔ میں آج واپس بہاولپور چلی جاؤں گی، 1-2 دن ساجدہ آپا کے پاس رہ کر کسی ورکنگ وومن ہاسٹل کو تلاش کروں گی، اور آپ کے واپس آنے کے بعد… نہیں، تمہیں کہیں نہیں جانا، میں جلد از جلد واپس آنے کی کوشش کروں گا، لیکن پھر بھی 15 دن تو لگ ہی جائیں گے۔ میں نے مرتضیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ تمہارا خیال رکھوں گا۔ سنو، ذرا فون مسز احسان کو دو۔ اس نے فون انہیں پکڑا دیا۔ مسز احسان فون پر بات کر رہی تھیں اور اس کے آنسو خاموشی سے رخساروں پر پھسل رہے تھے۔ وہ کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ کل تک وہ انہیں جانتی تک نہ تھی اور انکل خلیل اپنی واپسی تک اسے یہاں ہی رہنے کو کہہ رہے تھے۔ پھر بہاولپور جانے سے بہتر تھا کہ وہ یہاں ہی رہ کر انکل کا انتظار کرتی، لیکن یہاں کیسے؟ بھلا کس رشتے سے رہے گی؟ نہیں، وہ آج واپس چلی جائے گی۔ اسمن جو خاموشی سے اسے خلیل بیگ سے بات کرتے سن رہا تھا، اب بھی اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ کتنے سمندر سمو رکھے ہیں آپ نے اپنے اندر کہ ختم ہونے میں نہیں آ رہے۔ اس نے ذرا کی ذرا نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور ہاتھوں کے پوچھ سے آنسو صاف کیے۔ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا یقیناً اچھا نہیں ہوا، لیکن آپ کو ہمت اور حوصلے سے کام لینا چاہیے۔ زندگی بعض اوقات انسان سے بہت مشکل امتحان لیتی ہے۔ اس کی آواز میں نرمی تھی اور وہ تعصب سے اسے دیکھ رہا تھا۔
وہ رخسار صاف کرتی اور آنسو پھر نکل آتے۔ صحیح تو کہہ رہا تھا، اس کے اندر سمندر ہی سما گیا تھا کہ آنسو ختم ہونے میں نہیں آ رہے تھے۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی لیکن اسے اپنے آنسوؤں پر اختیار نہیں تھا۔ مسز احسان بات ختم کر کے اس کے پاس صوفے پر آ کر بیٹھ گئیں۔ بس کرو اب بچے، ساری رات رو رو کر تھکی نہیں ہو کیا؟ اور تمہیں ذرا بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خلیل بھائی جب تک واپس نہیں آ جاتے تم یہاں ہی رہو گی ہمارے پاس، اور یہی سمجھنا کہ تم خلیل بھائی کے گھر رہ رہی ہو۔ میں اپنی وجہ سے آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتی۔ پلیز آپ بس اتنی مہربانی کیجیے کہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ مجھے اسٹیشن بھجوا دیں۔ ہرگز نہیں، میں نے خلیل بھائی سے وعدہ کیا ہے کہ تمہارا خیال رکھوں گی۔ پھر کیسے اس طرح بھٹکنے کے لیے بھیج دوں؟ اور پھر تمہارے یہاں رہنے سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی بلکہ خوشی ہوگی۔ میں تو سارا دن اکیلی ہوتی ہوں، تمہارے ہونے سے مجھے دسراہٹ ہو جائے گی۔ اور اس کے آنسو پھر بہنے لگے۔ بس اب نہیں رونا شاباش۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ ان کے گلے سے لگ کر وہ بے تحاشا روئی اور ہولے ہولے اسے تھپکتی رہیں۔ تبھی شمو نے، جو اس دوران آ گئی تھی، کچن کے دروازے میں سے جھانکا۔ ناشتے میں کیا بنانا ہے جی؟ کیا لوگی ایمن؟ انہوں نے اسے خود سے الگ کرتے اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو پوچھے۔ کچھ بھی جو آپ لیں گی، ایمن نے خود کو سنبھالتے آہستگی سے کہا تو وہ شمو کی طرف متوجہ ہوئیں۔ پراٹھا اور آملیٹ بنا لو، ایک انڈا فرائی کر دینا۔ اسپن ابھی ناشتہ نہیں کرے گا، اور ہاں، یہ چائے تو ٹھنڈی ہو گئی ہے، دوبارہ بنا دو۔ نہیں، اس نے منع کیا، بس اب ایک بار ہی پیوں گی ناشتے کے بعد۔ رو رو کر کیا حشر کر لیا ہے اپنی آنکھوں کا، بس ناشتہ کر کے کچھ دیر سو جانا۔ انہوں نے تعصب سے اس کی طرف دیکھا اور پھر اسپن کو مخاطب کیا جو ابھی تک کھڑا تھا اور گاہے گاہے اس پر بھی ایک نظر ڈال لیتا تھا۔ کیا کبھی ایسے بھی خون سفید ہو جاتا ہے؟ بھائی ہو کر بہن کے ساتھ یہ سلوک! کیا آپ نہیں جانتی کہ خود کہ خون کیسے سفید ہوتا ہے؟ اسپن کے لہجے میں تلخی تھی اور مسز احسان کا چہرہ یکدم زرد پڑ گیا۔ اوکے سوری مام، ریلیکس۔ وہ ان کے کندھے کو ہولے سے تھپکتا ہوا اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا۔ مسز احسان بے حد افسردہ لگ رہی تھیں۔ پتہ نہیں اسپن نے ایسی بات کیوں کی، اور کیا کبھی مسز احسان کے بھائی نے بھی ان کے ساتھ برا سلوک کیا تھا؟ اس نے سوچا تھا اور اگلے چند دنوں میں جان لیا کہ اسپن نے ایسی بات کیوں کی تھی۔ مسز احسان کے دونوں بڑے بیٹے حامد اور فہد شادی کے بعد اپنی اپنی بیویوں کو لے کر الگ ہو گئے تھے اور ان سے کوئی رابطہ نہیں رکھا تھا۔ دونوں کو ہی ان سے بہت شکایتیں تھیں۔ ساری شکایتیں خود ساختہ اور ان کی بیویوں کے ذہن کی پیداوار تھیں۔ سب بھلا دیا انہوں نے کہ میں کتنی تھکی ہوں ان کے لیے۔ مسز احسان نے اسے بتایا تھا۔ چند دنوں میں ہی وہ اس کے بہت قریب آ گئی تھیں۔ اسپن اپنی جاب میں مصروف تھا، اس سے صرف ناشتے اور کھانے پر ہی ملاقات ہوتی تھی۔ سارا دن وہ دونوں گھر پر اکیلی ہوتیں۔ اسے مسز احسان کی کمپنی اچھی لگتی تھی، وہ سارا وقت ان کے ساتھ ہی رہتی تھی، سوائے اس وقت کے جب وہ ظہر کی نماز کے بعد کچھ دیر آرام کرتی تھیں۔ تب وہ اپنی لائی ہوئی کتابوں میں سے کوئی کتاب لے کر نیچے لاؤنج میں آ جاتی کہ وہ ڈسٹرب نہ ہوں۔ اگر شمو کام سے فارغ ہو کر لاؤنج میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہی ہوتی تو وہ بھی گاہے گاہے پڑھتے ہوئے ٹی وی پر ایک نظر ڈال لیتی۔ دنیا میں کہیں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، سب کچھ ویسا ہی تھا، بس ایک اس کی زندگی بدل گئی تھی۔ اس روز سنڈے تھا اور اسے مسز احسان کے گھر رہتے 7واں دن تھا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی مسز احسان کے پاؤں کا مساج کر رہی تھی کہ صبح سے ان کے پاؤں میں درد ہو رہا تھا۔ جب اسپن اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر لاؤنج میں آیا، عین اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ السلام علیکم، آپ نے ناشتہ کر لیا؟ اس نے بغیر کسی کو مخاطب کیے پوچھا۔ نہیں، شمو ابھی آئی ہے، برتن دھو کر ناشتہ بنائے گی، مسز احسان نے جواب دیا تو اس نے وہاں ہی بیٹھے بیٹھے شمو کو آواز دی، شمو ناشتہ نہ بنانا، میں باہر سے لے کر آتا ہوں۔ پھر اس نے ایمن کی طرف دیکھا جو کارپٹ پر بیٹھی مسز احسان کے پاؤں گود میں رکھے بدستور ہولے ہولے مساج کر رہی تھی۔ جی مس ایمن، میں ناشتہ لینے جا رہا ہوں، آپ کو کیا پسند ہے؟ پائے، نہاری، چنے، پوریاں؟ کیا نہیں، میں بس سلائس لوں گی، اس نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ آپ ہماری مہمان ہیں مس ایمن، اور اپنی مصروفیات کی وجہ سے اتنے دن ہو گئے آپ کو اپنا زبردست لاہوری ناشتہ نہیں کروا سکا۔
سو اپنی پسند بتا دیں، میں اپنی پسند نہیں تو میں اپنی پسند سے لے آؤں گا۔ مہمان تو 2 دن کا ہوتا ہے اور میں اس کی مساج کرتی انگلیاں ذرا دیر کو رکی تھیں اور افسردگی اس کے لہجے سے جھلکتی تھی۔ آپ اتنی پیسمسٹک کیوں ہیں مس ایمن؟ زندگی کی مشکلات کا ہنس کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ اس کی نظر اس کے ہاتھوں پر تھی، خوبصورت ہاتھ، خوبصورت انگلیاں، جیسے کسی فنکار نے تراشی ہوں۔ اس نے دل ہی دل میں سراہتے ہوئے گاڑی کی چابیاں جو سینٹر ٹیبل پر پڑی تھیں اٹھائیں۔ آپ نے تو میری والدہ پر قبضہ ہی جما لیا ہے، مجھے تو اب یہ میسر ہی نہیں ہوتی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی اور وہ دلچسپی سے اس کی اٹھتی گرتی پلکوں کو دیکھ رہا تھا جو ایک بار سوالی انداز میں اس کی طرف اٹھ کر گر گئی تھی۔ بھئی وہ سارے کام جو پہلے میں کرتا تھا، یعنی اماں جان کو اخبار پڑھ کر سنانا، انہیں وقت پر دوائی دینا وغیرہ، سب آپ نے سنبھال لیے۔ مجھے اچھا لگتا ہے ان کے لیے کچھ کرنا، اور ان کے وجود سے مجھے ماں کی خوشبو جو آتی ہے۔ میں نے بہت کم عمری میں اپنی ماں کو کھو دیا اور میں سوچتی ہوں اگر وہ ہوتیں تو ایسی ہی ہوتیں، آنٹی کی طرح۔ اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا تو… ارے ارے میں نے ایسا کب کہا؟ اسفند بوکھلایا۔ مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے کہ میری اماں جان آپ کی وجہ سے خوش رہنے لگی ہیں۔ اس پورے ہفتے میں ایک بار بھی ان کا بی پی ہائی نہیں ہوا۔ ہاں مجھے ایمن کی وجہ سے بہت اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ تم تو آفس چلے جاتے ہو اور میں سارا دن اکیلی شمعوں سے بھی کیا اور کتنی باتیں کروں، اور دن تو پر لگا کر اڑتے جا رہے ہیں۔ یہ بھی اور کتنے دن ہیں؟ خلیل بھائی آئیں گے تو چلی جائے گی، پھر وہی میں اور میری تنہائیاں۔ وہ افسردہ ہو گئیں۔ تم شادی کر لو اسوی، بھلے ہانیہ سے ہی سہی، اپنا گھر بسا لو اسوی۔ میں تب شاید خود غرض ہو گئی تھی، میں نے صرف اپنا سوچا، تمہارا نہیں۔ ڈر گئی تھی کہ ہادیہ کی طرح وہ بھی اگر تمہیں چھین کر لے گئی تو میں کیسے رہ پاؤں گی تمہارے بغیر۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا تھا وہ اپنی بہن کی طرح ہی ہے، خود غرض اور بے حس۔ آپ کو بالکل صحیح لگتا تھا اماں جی، وہ ایسی ہی ہے، خود غرض اور بے حس۔ اور یہ کہ مجھے ہانیہ سے شادی نہ ہونے کا بالکل افسوس نہیں، یہ خیال آپ دل سے نکال دیں۔ تو پھر اپنا گھر کیوں نہیں بسا لیتے بچے؟ میری خاطر کیوں اپنی زندگی برباد کر رہے ہو؟ کر لوں گا موم۔ وہ یوں تو انہیں اماں جی کہہ کر بلاتا تھا، لیکن جب کبھی موڈ میں ہوتا تو موم کہہ کر بلاتا۔ کب کرو گے؟ کتنی زندگی رہ گئی ہے میری؟ کر لوں گا موم، جب کبھی کوئی ایسی لڑکی مل گئی۔ اس نے کنکیوں سے ایمن کی طرف دیکھا اور مسز احسان کا کندھا تھپتھپا کر لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ حامد نے اپنی پسند سے اپنی کلاس فیلو ہادیہ سے شادی کی۔ ہانیہ اس کی چھوٹی بہن تھی، وہ بہن کے پاس آتی تو بہن کے پاس تو کم ہی بیٹھتی، اسفند کے گرد ہی چکراتی پھرتی۔ بہت تیز ترار اور ہوشیار لگتی تھی مجھے۔ ہادیہ حامد کو لے کر الگ گھر میں چلی گئی تو یہ باہر باہر ہی اسفند سے ملنے لگی۔ اسفند اسے پسند کرنے لگا تھا۔ مجھ سے کہا وہ ہانی سے شادی کرنا چاہتا ہے، میں نے منع کر دیا۔ 2 بیٹے پہلے ہی بہویں لے گئی تھیں، اب اسے بھی ہانی لے جاتی تو میں بالکل خالی ہاتھ رہ جاتی۔ اب سوچتی ہوں میں نے خود غرضی کی، اس کے دل کی خوشی تھی، اجازت دے دیتی، میرا کیا تھا؟ جو 4 دن زندگی کے باقی رہ گئے تھے گزر جاتے۔ اور انہیں اتنا دل گرفتہ دیکھ کر اس نے سوچا تھا وہ بات کرے گی اسفند سے، سمجھائے گی کہ ضروری تو نہیں ہر لڑکی حامد اور فہد کی بیویوں کی طرح ہو، اور پھر اسے چند دن بعد ہی اسفند سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ شمع اچانک ہی بیمار ہو گئی تھی اور مسز احسان کے منع کرنے کے باوجود اس نے کچن کا سارا کام سنبھال لیا تھا۔ صفائی اور کپڑوں وغیرہ کے لیے تو دوسری ماسی آتی تھی، اس روز بھی وہ کچن میں مصروف تھی۔ جب اسفند نے کچن میں جھانکا، بڑی خوشبوئیں آ رہی ہیں، کیا پک رہا ہے؟ بریانی۔ واؤ، آپ تو ہماری عادتیں خراب کر دیں گی۔ 2 روز تک شمع آ جائے گی اور پھر آپ چلی جائیں گی تو ہم بیچارے کیا کریں گے؟ منہ کو آپ کے پکے کھانوں کا ذائقہ لگ چکا ہے، اب شمع بیچاری کے کھانے کس کے حلق سے اتریں گے؟ وہ کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا اور اسے چاولوں اور گوشت کی تہہ لگاتے دیکھ رہا تھا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، شمع بھی بہت اچھی کک ہے۔ اس نے آنچ دھیمی کر کے چاول دم پر رکھے اور پھر صافی سے ہاتھ پوچھتے ہوئے اس کی طرف مڑی۔ آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ نہیں، خوشبو پر کھنچا چلا آیا۔ وہ مسکرایا، بس ابھی دم آ جائے تو کھانا لگا دیتی ہوں۔ آج وہ آفس نہیں گیا تھا،
اسے 3 بجے کسی سیمینار میں شرکت کے لیے جانا تھا۔ گندمی رنگت، بڑی بڑی خوابیدہ آنکھیں، لمبی پلکیں جو اکثر بھیگی رہتی تھیں۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر نظریں اس کے چہرے سے ہٹا لیں۔ اوکے، اماں جی کدھر ہیں؟ اس نے کچن سے باہر جاتے ہوئے پوچھا۔ وہ نماز کے بعد آرام کے لیے لیٹ گئی تھیں۔ ٹیبل لگا کر میں انہیں بلاتی ہوں۔ وہ بھی اس کے پیچھے ہی لاؤنج میں آئی تھی۔ آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا کہ یہ جو آپ نے ہمیں مزے مزے کے کھانے کھلا کر ہماری عادت خراب کر دی ہے، آپ کے جانے کے بعد کیا ہوگا؟ اس نے صوفے پر بیٹھتے اس کی طرف دیکھا اور جی چاہا وہ بار بار اسے دیکھے، اس کی پیشانی پر بکھرے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے پیچھے ہٹا دے۔ کیسی عجیب خواہش تھی۔ اس نے فوراً ہی اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لیں۔ ایک حل ہے تو میرے پاس۔ وہ بھی اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ آپ شادی کر لیں، آپ کو شمعوں کے پکے کھانوں سے نجات مل جائے گی۔ کیا خبر آنے والی کو کوکنگ سے دلچسپی ہی نہ ہو؟ وہ مدھم سا مسکرایا۔ کھانا پکانا کون سا مشکل کام ہوتا ہے، آنٹی سے سیکھ لے گی۔ ایمن نے سوچا آج وہ اسے شادی کے لیے ضرور قائل کر لے گی، اور اگر وہ سیکھنا ہی نہ چاہے، اسفند کو اس سے بحث کرنے کا مزہ آ رہا تھا۔ اگر آپ چاہیں گے تو وہ بھی ضرور چاہے گی کہ بیوی کی خواہشات تو شوہر کی خواہشات سے مشروط ہوتی ہیں۔ یہ آپ کی خام خیالی ہے مس ایمن، میرا تجربہ اس بارے میں بالکل مختلف ہے۔ خواتین کے نزدیک صرف اپنی خواہشات اہم ہوتی ہیں، شوہر کے احساسات کی انہیں پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتیں۔ ضروری نہیں کہ ہر عورت ایسی ہی ہو جیسا آپ نے تجربہ کیا ہے۔ میں بھی، لیکن بہرحال یقین سے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن آنٹی خود کو بہت تنہا اور اکیلا محسوس کرتی ہیں، اور ان کی شدید خواہش ہے کہ آپ شادی کر لیں۔ تو اماں جان نے آپ کو اس مشن پر لگایا ہے؟ وہ ہنسا۔ نہیں تو، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ انہوں نے تو مجھ سے نہیں کہا، بلکہ میں نے خود محسوس کیا ہے۔ اس عمر میں تنہائی بہت جاں گسل ہوتی ہے، اپنا وجود بے مقصد لگنے لگتا ہے۔ اولاد کی اولاد، پوتے پوتیاں اس احساس کو کم کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، وہ بہت گلٹی فیل کرتی ہیں۔ انہیں لگتا ہے جیسے آپ کے شادی نہ کرنے کی وجہ ان کی ذات ہے۔ وہ سب کو اپنے دلائل سے قائل کر لیتی تھی، اور اسے یقین تھا کہ وہ اسفند کو بھی قائل کر لے گی۔ لیکن مقابل بھی اسفند تھا، جس نے اپنی بھابھیوں کے ہاتھوں اپنی ماں کو اذیت اٹھاتے دیکھا تھا، اور تبھی اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی ذات کے حوالے سے اپنی ماں کو یہ اذیت نہیں دے گا۔ زندگی کے فیصلے مفروضوں پر نہیں کیے جاتے، اور نہ ہی زندگی کسی مفروضے کے تحت گزاری جا سکتی ہے۔ بہت خوب، وہ بہت دھیان سے اسے سن رہا تھا۔ آپ اچھی وکیل بن سکتی ہیں، لیکن ایمن مرتضیٰ، کیا آپ مجھے اس بات کی گارنٹی دے سکتی ہیں کہ میں جس لڑکی سے شادی کروں گا، میری اماں کا وجود اس کی نظروں میں نہیں کھٹکے گا؟ ایسے تو کسی کی بھی گارنٹی نہیں دی جا سکتی اسفند صاحب، رسک تو لینا ہی پڑتا ہے، لیکن میں رسک نہیں لینا چاہتا۔ اسفند نے اس کی بات کاٹی، کیونکہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ آپ نہیں جانتی۔ ایک روز واش روم میں اماں جان کا پاؤں پھسلا، وہ گر پڑی۔ فہد بھائی کی بیوی گھر پر تھیں اور ٹی وی دیکھ رہی تھیں۔ شمو نے انہیں جا کر بتایا تو جواب دیا کہ میں اپنا فیورٹ ڈرامہ دیکھ رہی ہوں، خود ہی اٹھا لو۔ شمو تب 12-13 سال کی بچی تھی، گھبرا گئی۔ تب اماں جان نے ہی ہمت کی، ان کے بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، وہ درد سے تڑپ رہی تھیں، اور فہد بھائی کی بیوی کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی، کیونکہ وہ فہد بھائی سے ناراض تھیں تو اس کی والدہ کی مدد کیوں کرتیں؟ درد اس کی آنکھوں سے جھلکنے لگا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی آنٹی کی پسند کی ہوئی لڑکی کو ایک بار دیکھ لیں، بات چیت کر لیں، اگر مطمئن ہوں تو تب، ورنہ انکار کا حق تو آپ کے پاس ہے۔ لوگوں نے چہروں پر نقاب چڑھائے ہوتے ہیں۔ فرض کریں میں مطمئن ہو جاتا ہوں، شادی کر لیتا ہوں، اور بعد میں وہ بھی ہادی اور ثنا بھابھی کی طرح ہوئی تو؟ پھر مجبوری ہے، اسی تنخواہ میں گزارا کر لیجیے گا۔ وہ بے اختیار ہنسی تھی، اور اسفند جیسے اس کی ہنسی میں کھوسا گیا۔ جب سے وہ آئی تھی، اس نے کبھی اسے ہنستے یا مسکراتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ سنجیدہ اور خاموش رہتی تھی، اور اکثر اس کی پلکیں بھیگی ہوتیں۔ ہنستے ہوئے وہ بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھی، لیکن اس میں بلا کی جاذبیت تھی۔ وہ مبہوت سا اسے دیکھے جا رہا تھا، اور دل کے اندر ہلچل مچی تھی۔ دم آ گیا ہوگا، کہتے ہوئے وہ کھڑی ہوئی۔ وہ چونکا۔
لیکن میں اس تنخواہ میں گزارا نہیں کر سکتا ایمن بی بی، پھر بھی غور کیجیے گا، وہ کہتے ہوئے کچن میں چلی گئی تو غیر ارادی طور پر وہ اسی کے متعلق سوچنے لگا۔ اس لڑکی میں کچھ تھا، کچھ خاص جو اٹریکٹ کرتا تھا۔ وہ جاذب نظر تھی، نرم مزاج، ہمدرد، دوسروں کا احترام کرنے والی۔ اس میں یقیناً وہ سب خوبیاں تھیں جو کسی بھی مرد کو متاثر کر سکتی تھیں۔ اس کا جی چاہا وہ اسے آواز دے کر کہے، تو وہ لڑکی آپ کیوں نہیں ہو سکتی مس ایمن؟ کم از کم اس کے لیے تو وہ رسک لینے کو تیار تھا، لیکن وہ یہ بات اس سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ اس کے گھر میں مہمان تھی، وہ بھلا کیا سوچے گی کہ میں… اس نے سر جھٹکا اور ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کیا۔ کوئی ٹاک شو آ رہا تھا، لیکن اس کا دھیان بار بار ایمن کی طرف چلا جاتا، جو ٹیبل لگا رہی تھی۔ لاؤنج میں ہی ایک طرف 4 کرسیوں والی ٹیبل تھی، عموماً یہاں ہی ناشتہ کھانا کھایا جاتا تھا۔ ڈرائنگ روم مہمانوں کی صورت میں ہی استعمال ہوتا۔ تو کیا میں ایمن کو پسند کرنے لگا ہوں؟ اس نے ٹیبل پر پانی کی بوتل رکھتی ایمن کو دیکھا۔ شاید ہاں، شاید نہیں، وہ ایسی ہی ہے اسپن احسان کہ اسے پسند کیا جائے، چاہا جائے۔ دل نے چپکے سے سرگوشی کی تو وہ ہولے سے سر جھٹک کر پھر ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس روز کی گفتگو نے اسپن اور اس کے درمیان موجود تکلف کی دیوار گرا دی تھی۔ وہ آفس سے آ کر اپنے بیڈ روم میں جانے کے بجائے لاؤنج میں ہی بیٹھ جاتا۔ یہ وقت مسز احسان کے آرام کا ہوتا تھا، اور وہ بھی ان کے ڈسٹرب ہونے کے خیال سے پڑھنے کے لیے کوئی کتاب لے کر نیچے لاؤنج میں آ جاتی تھی۔ مسز احسان پھر شام کی چائے کے لیے ہی نیچے آتی تھیں۔ اس دوران اسپن اور اس کے درمیان مختلف موضوعات پر بات چیت ہوتی رہتی۔ حیرت انگیز طور پر دونوں کی دلچسپیاں اور پسند تھوڑے بہت فرق کے ساتھ ملتی جلتی تھیں۔ غیر ارادی طور پر وہ ایک دوسرے کے خیالات سے متاثر ہو رہے تھے۔ وہ رات کو سونے کے لیے بیڈ پر لیٹی تو اسپن کی کوئی نہ کوئی بات اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر دیتی، لیکن وہ اسپن کے لیے اپنے دل میں پیدا ہونے والے جذبات سے بے خبر تھی، جبکہ اسپن اچھی طرح باخبر تھا کہ وہ ایمن کو پسند کرنے لگا ہے، بلکہ پسند سے بھی کچھ آگے۔ ہاں شاید وہ اس سے محبت کرنے لگا ہے، لیکن وہ خود سے بھی اس کا اعتراف کرتے ہوئے ڈرتا تھا اور مسلسل خود کو باور کرواتا رہتا کہ یہ پسندیدگی محض اس کی خوبیوں اور اچھی نیچر کی وجہ سے ہے۔ حالانکہ وہ ان دنوں غیر ارادی طور پر آفس سے جلدی اٹھ کر گھر آنے لگا تھا۔ شاید اس کے دل میں اندر کہیں ایمن کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کی خواہش تھی، اور اس روز تو آفس میں بیٹھے بیٹھے ہی اس کا دل اچاٹ ہو گیا۔ خلیل بیگ 2 دن بعد واپس آ رہے تھے، اور پھر ایمن چلی جائے گی۔ عجیب سا خالی پن محسوس ہو رہا تھا، کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا، سو وہ 2 بجے ہی آفس سے اٹھ آیا۔ ایمن کچن میں شمعوں کے ساتھ مصروف تھی، جبکہ مسز احسان لاؤنج میں بیٹھی اپنا پسندیدہ کوکنگ پروگرام دیکھ رہی تھیں۔ اسے دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا بیٹا؟ آج جلدی آ گئے؟ بس یوں ہی سستی ہو رہی تھی۔ اس نے صوفے پر بیٹھتے ٹانگیں پھیلائیں تو انہوں نے اٹھ کر اس کا ماتھا چھو کر دیکھا۔ بخار تو نہیں ہے؟ ارے نہیں مام، شاید رات کو پوری نیند نہیں لی اس لیے۔ اس نے ان کا ہاتھ پکڑ کر آنکھوں سے لگایا۔ کتنے بد نصیب ہیں حامد اور فہد، جو ماں کی اس محبت سے محروم ہیں۔ مسز احسان نے اس کی پیشانی چوم کر شمعوں کو آواز دی۔ شمعوں، اسپن بھی آ گیا ہے، کھانا لگا دو۔ اور ایمن بیٹا، تم صبح سے کچن میں گھسی ہو، شمعوں کو بتا دو، وہ کر لے گی۔ جی آ رہی ہوں۔ پیشانی پر دمکتے پسینے کے ننھے ننھے قطرے، رخساروں کو چومتی بالوں کی کچھ گستاخ لٹیں۔ اس نے نظریں چرا لیں۔ خیریت تھی، آپ جلدی آ گئے۔ اس نے بھی مسز احسان والی بات کی تو اس کا جی چاہا کہہ دے، خیریت نہیں ہے۔ اچانک ہی آپ کو دیکھنے کے لیے دل مچل اٹھا۔ یوں ہی دل چاہا لنچ سب کے ساتھ کرنے کو۔ اس نے بامشکل اس کے چہرے سے نظریں ہٹائیں۔ ایک ایسی انہونی خواہش اس کے دل میں پیدا ہو رہی تھی۔ اس نے صوفے کی پشت سے سر ٹیک کر آنکھیں موند لیں اور ہولے ہولے گنگنانے لگا۔ پتہ نہیں کب کہاں اس نے یہ نظم پڑھی تھی اور اس کے ذہن سے چپک کر رہ گئی۔ فارغ وقت میں وہ اکثر گنگناتا رہتا۔ خلیل بھائی کی فلائٹ کب ہے؟ مسز احسان نے پوچھا۔ پرسوں صبح 6 بجے، اس نے آنکھیں بند کیے ہی جواب دیا۔ میں نے انہیں کہہ دیا تھا کہ صابر حسین کو ایئرپورٹ بھجوا دوں گا یا خود ریسیو کر لوں گا۔ یہ اچھا کیا تم نے، صبح سویرے کہاں ٹیکسی کے لیے خوار ہوتے پھریں گے۔ مسز احسان نے اسپن سے بات کر کے ایمن کی طرف دیکھا۔ تمہارے چلے جانے کے خیال سے میرا دل بھی اداس ہو رہا ہے۔ میرا بھی دل اداس ہو رہا ہے،
لیکن آنٹی یہ 4 قدم پر تو انکل خلیل کا گھر ہے، ہر روز آپ کے پاس آیا کروں گی۔ ان کے قریب بیٹھتے ہوئے اس نے ان کا ہاتھ تھام کر چوم لیا۔ آپ کو دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے جیسے میں اپنی ماں کو دیکھ رہی ہوں، وہ بالکل آپ کے جیسی تھی، ایسی ہی مہربان اور شفیق۔ آپ کے وجود سے ماں کی خوشبو آتی ہے۔ آپ کے پاس بیٹھ کر مجھے وہی سکون ملتا ہے جو اماں کے پاس بیٹھ کر ملتا تھا، وہ ہولے ہولے ان سے کہہ رہی تھی، اور عصمت کا دل جیسے ڈوب ڈوب کر ابھرتا تھا۔ کاش وہ اسے روکنے پر قادر ہوتا، اسے کہہ سکتا وہ نہ چاہے۔ وہ صوفے کی پشت سر ٹکائے سوچتا رہا، اور بند آنکھوں میں جیسے اس کی تصویر مجسم ہو گئی، وہ جو کسی بھی لڑکی کے لیے اپنے دل میں کوئی جذبہ محسوس نہیں کرتا تھا۔ ایمن مرتضیٰ کے لیے اس کا دل انوکھے انداز میں دھڑکنے لگا۔ ایک بار ہانیہ حیدر سے اچھی لگی تھی، شوخ و شنگ بے انتہا خوبصورت، اس کا حسن جلاتا تھا، راکھ کرتا تھا، وہ بھڑکتا شعلہ تھی اور منٹوں میں بسم کر دے۔ اور اب ایمن مرتضیٰ تھی، ٹھنڈی میٹھی چاندنی جیسی جو ہولے ہولے سحر طاری کرتی ہے۔ وہ اگر بے پرواہ سمندر تھی تو یہ پرسکون ہولے ہولے بہتی ندی کی طرح۔ کیا وہ ہانیہ حیدر کے بعد ایمن مرتضیٰ سے متاثر ہو رہا ہے؟ کیا صرف 18 دن کی رفاقت سے کوئی دل کے اتنے قریب آ جاتا ہے کہ اس کے چلے جانے کے تصور سے دل ڈوب ڈوب سا جاتا ہو؟ کیا وہ اس سے محبت کرنے لگا ہے، اس ایمن مرتضیٰ سے جو پہلے دن سے اسے مشکوک مشکوک سی لگی تھی؟ کھانا لگ گیا ہے، شمو نے آ کر بتایا تو اس نے چونک کر آنکھیں کھول دیں اور سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اب مام سے باتیں کرتے ہولے ہولے مسکرا رہی تھی۔ اس کی نظروں نے لمحہ بھر کے لیے اسے اپنے حصار میں لیا اور پھر وہ رخ موڑ کر ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بھی ان کے ساتھ باتیں کرتی اس کے مقابل آ کر بیٹھ گئی۔ کتنا مکمل اور بھرپور منظر ہے اماں جان، میں اور ایمن جیسے ایک مکمل فیملی، اور کتنا اچھا ہو اگر وہ نہ جائے، یہاں ہی رک جائے۔ دل میں ایک لا حاصل سی خواہش نے سر ابھارا تو سر جھٹک کر وہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟ فضول اور بیکار خواہش، لیکن کبھی کبھی خواہشیں یوں ہی پوری ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ اس نے ایسا تو نہیں چاہا تھا۔ وہ کھانا کھا کر اپنے بیڈ روم میں آ گیا اور ادھر ادھر کی باتیں سوچتا جانے کب سو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو رات کے 8 بج رہے تھے۔ اس کا فون بج رہا تھا، شاید اس کی آنکھ فون کی آواز سے ہی کھلی تھی۔ دوسری طرف خلیل بیگ کا داماد تھا، جس نے اسے خلیل بیگ کا پروگرام کینسل ہونے اور ان کے حادثے کی خبر دی تھی۔ حادثے کے نتیجے میں ان کی ایک ٹانگ اور بازو میں فریکچر ہو گیا تھا۔ او نو، بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا، اور پھر حادثے کی تفصیل پوچھ کر وہ فریش ہو کر باہر آیا تو مسز احسان اور ایمن لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھیں۔ بہت سوئے تم، یقیناً نیند پوری ہو گئی ہوگی، انہوں نے مسکرا کر اسے دیکھا، اس بات میں سر ہلاتا اور ایمن پر ایک نظر ڈالتا صوفے پر بیٹھ گیا۔ مسز احسان صبح کے مقابلے میں خوش نظر آ رہی تھیں۔ لالی کا فون آیا تھا، کل شام کی فلائٹ سے آ رہی ہے، تم ذرا فون کر کے ٹائم اور فلائٹ نمبر کنفرم کر لینا۔ انہوں نے بتایا تو وہ بھی خوش ہو گیا۔ کون آ رہا ہے؟ حسیب بھائی بھی آ رہے ہیں؟ نہیں، اکیلی آ رہی ہے، 3 ہفتوں کے لیے، بچوں کو بھی نہیں لا رہی۔ ان شیطانوں کے بغیر کیا مزہ آئے گا؟ اسے جیسے بچوں کے نہ آنے سے مایوسی ہوئی تھی۔ دراصل اس روز بات ہوئی تھی تو میں بہت اداس ہو رہی تھی اس کے لیے، وہ بھی پریشان ہو گئی۔ بچوں کی تو پڑھائی کا مسئلہ ہے، بس فوراً خود تیار ہو گئی آنے کے لیے۔ چلو اچھا ہے نا، ایمن جائے گی تو کچھ دن لالی کے دم سے رونق رہے گی۔ اسپن کو تفصیل بتا کر انہوں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ ایمن کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایمن تو ابھی نہیں جا سکے گی؟ کیوں؟ ایمن کی سوالیہ نظریں اس کی طرف اٹھیں۔ دراصل انکل خلیل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ اب حادثے کے متعلق تفصیل بتا رہا تھا، اور ایمن متوحش نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں اب کہاں جاؤں گی؟ اسپن کی بات ختم ہوتے ہی بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا، کہاں؟ کیا مطلب؟ تم گھر سے باہر بیٹھی ہو؟ مسز احسان نے ناراضی سے کہا۔ اپنا گھر ہے تمہارا، جب تک خلیل بھائی نہیں آتے تم یہاں ہی رہو۔ لیکن آنٹی پتہ نہیں وہ کب تک ٹھیک ہوں گے، میں سے کب تک یہاں رہ سکتی ہوں؟ غیروں جیسی بات کیوں کر رہی ہو بچی؟ میں نے ایک دن کے لیے بھی تمہیں غیر نہیں سمجھا، بالکل لالی کی طرح ہی لگتی ہو مجھے، اور تم نے بھی مجھے بیٹی جیسا سکھ دیا ہے۔ لیکن میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔
ابا کہتے تھے مجھے کچھ ہو گیا تو تمہاری پھپھو ہے نا، لیکن وہ ان سے پہلے ہی چلی گئیں۔ اور اب انکل خلیل، میں آپ کی محبت اور شفقت کی قدر کرتی ہوں اور اس محبت کے لیے بہت ممنون ہوں آپ کی، لیکن ساری زندگی میں یہاں اس کی آواز بھر آ رہی تھی۔ ساری زندگی کیوں؟ خلیل بھائی کو اللہ صحت اور زندگی دے تو آ جائیں گے، ساری عمر انہوں نے وہاں تو نہیں رہنا، وزٹ ویزے پر گئے ہیں، آنا تو ہے ہی آخر، اور تم ساری زندگی یہاں رہو تو بھی ہم پر بوجھ نہیں۔ بس شاباش، اب آنسو پوچھ لو اور اپنے خلیل انکل کی صحت و تندرستی کے لیے دعا کرو۔ آپ پریشان نہ ہوں ایمن، جیسے ہی انکل خلیل کی طبیعت بہتر ہوتی ہے میں آپ کی بات کروا دیتا ہوں ان سے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسے یہاں ہی رہنا تھا انکل خلیل کے آنے تک، اور اس کا ٹھکانہ بھی کہاں تھا؟ وہ ساجدہ آپا سے بات ہوتی رہتی تھی، وہ ان کے خلوص کی قدردان تھی، لیکن ان کے گھر زیادہ دن نہیں رہ سکتی تھی۔ کسی ہاسٹل میں رہنے سے بہتر تھا وہ یہاں ہی رہے۔ ساجدہ آپا نے کئی بار اسے عارف سے رابطہ کرنے کو کہا، لیکن کیسے کرتی وہ رابطہ؟ اس کے پاس عارف کا نمبر ہی نہیں تھا۔ ابا کے فون میں یقیناً ہوگا، لیکن ایک گہری سانس لے کر وہ مسز احسان کی طرف متوجہ ہو گئی، جو اسے لالی کے متعلق بتا رہی تھی۔ لالی اسپن کے چچا کی بیٹی ہے، بہت کم عمری میں ماں کی محبت سے محروم ہو گئی تھی، میں نے ہی اسے پالا، اس نے بیٹی کی کمی پوری کر دی۔ میری اور اسپن کے والد کی بھی خواہش تھی کہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں ہی رکھ لیں۔ اسپن کے چچا تو ملک سے باہر ہوتے تھے، بیوی کی وفات کے چند سالوں بعد انہوں نے وہاں شادی کر لی تھی اور وہاں ہی سیٹل تھے۔ میں جب بھی حامد کی دلہن کا سوچتی تو وہی میرے تصور میں آتی تھی، لیکن حامد کو اپنی کلاس فیلو ہادیہ پسند آ گئی تھی۔ جب اس کی جاب سٹارٹ ہوئی تو اس نے صاف منع کر دیا۔ میں نے سوچا چلو حامد نہ صحیح، فہد صحیح، وہ فہد سے بھی 2 سال چھوٹی تھی، لیکن فہد سے تو کچھ کہنے کی نوبت ہی نہ آئی، وہ خود ہی دندناتا ہوا آیا اور لالی سے شادی سے صاف انکار کر دیا۔ یہ کہہ کر کہ حامد نے انکار کر دیا تو اب مجھے قربانی کا بکرا مت بنائیے گا۔ میں نے لالا رخ کے متعلق اس طرح کبھی نہیں سوچا۔ شکر ہے بچوں سے ہم نے اپنی خواہشات کا ذکر نہیں کیا۔ میں نے حامد کے ساتھ ہی لالی کی بھی شادی کر دی۔ لالی کے ماموں کا بیٹا ہے حسیب بہت اچھا اور خیال رکھنے والا انجینئر ہے دبئی میں، اور لالی اپنے گھر میں بہت خوش ہے۔ تم لالی سے ملو گی تو حیرت ہوگی تمہیں کہ ایسے ہیرا لڑکی کو بھی کوئی ٹھکراتا ہے، اور واقعی لالی ایسی ہی تھی، خوش شکل، خوش اخلاق، ہنس مکھ، ہر فن مولا، کبھی کچن میں شمعوں کے سر پر کھڑی ہوتی اور کبھی باہر گراج کی صفائی کروا رہی ہوتی۔ اس سے بھی بہت جلد بے تکلف ہو گئی تھی۔ اس کی ساری کہانی سن کر اس نے اسمند کو ڈانٹ پلائی تھی، اور تم اتنے دنوں سے کیا کر رہے ہو؟ وہ تمہارے سارے وکیل دوست کیا پاکستان سے غائب ہو گئے ہیں، جن کی خاطر تمہیں بھی وکیل بننے کی سوجی تھی؟ پکڑو انہیں اور ایمن کی طرف سے جائیداد میں اس کے حصے کے لیے کیس کر دو۔ نہیں، اس نے بے اختیار منع کیا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں نے اینٹ پتھر چونے کی 4 دیواری کا کیا کرنا ہے جب عاطف کی محبتیں ہی میرے نام نہ ہو سکیں؟ ارے پاگل، یہ افسانوی باتیں ہیں، اس اینٹ سیمنٹ کی 4 دیواری کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے، تمہارے حصے کا جو پیسہ ملے گا تمہارے بہت کام آئے گا میری جان۔ لیکن نہیں، ابھی نہیں، خلیل انکل آ جائیں تو جو کچھ وہ کہیں گے۔ ابا نے انہیں ہی میرا سرپرست بنایا تھا، اس نے پھر انکار کیا۔ ٹھیک ہے، خلیل انکل آ جائیں تو اسوی یاد رکھنا، خوب مضبوط کیس تیار کروانا ان کے خلاف۔ اوکے آپی جان۔ وہ اس سے 4 سال بڑی تھی، لیکن وہ اسے لالی کہہ کر ہی بلاتا تھا۔ اسپن کے لبوں پر دلکش سی مسکراہٹ تھی۔ جو حکم آپ کا، اس نے ہلکا سا سر خم کیا۔ ایسے ہی حکم کے بندے ہو تو میری بات کیوں نہیں مان لیتے؟ کب سے ٹال رہے ہو؟ کون سی بات؟ اس نے انجان بنتے پوچھا تو پاس بیٹھی لالی نے اس کا کان کھینچا۔ ایکٹنگ مت کرو، میں تمہاری شادی کی بات کر رہی ہوں، اور اس بار میں تمہاری شادی کروا کر ہی جاؤں گی۔ تو آپ اس مشن پر آئی ہیں؟ میں بھی حیران تھا کہ یہ بے وقت آپ کے دل میں ہماری محبت کیوں جاگ گئی کہ صاحب بچوں کو بھی چھوڑ آئیں۔ بالکل اسی مشن پر آئی ہوں۔ اماں جان صبح سے شام تک اکیلے رہ رہ کر تھک گئی ہیں، تمہاری بیوی گھر پر ہوگی تو میں بھی ان کی طرف سے مطمئن رہوں گی۔ چند دن قبل ہانی ملی تھی ایمپوریم میں، شادی نہیں ہوئی اس کی ابھی تک، کہو تو میں ہادیہ بھابھی سے بات کروں۔ اوفو، کہہ تو چکا ہوں نہیں کرنی مجھے اس سے شادی، میں کوئی اس کے عشق میں مرا نہیں جا رہا، اچھی لگی تھی تو کہہ دیا اماں جان سے۔ وہ جھنجھلایا۔
لیکن وہ تو تمہیں بہت یاد کر رہی تھی۔ لالی کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ اچھا، صرف یاد کر رہی تھی، اپنے خیالات سے مستفید نہیں کیا کہ اسے بوڑھے دقیانوسی لوگوں کی کمپنی سے الرجی ہے، اور یہ کہ اسے تو کسی ایسے بندے سے شادی کرنی ہے جس کا آگے پیچھے کوئی نہ ہوتا کہ وہ تنہا زندگی انجوائے کرے۔ وہ بدستور جھنجھلایا ہوا تھا۔ خیر چھوڑو اسے، یہ تو اماں جان کا خیال تھا کہ شاید اب تم بھی۔ تو پھر کیا خیال ہے کل بیگم فراز کے ہاں چلیں ان کی بیٹی دیکھنے؟ اماں جان بہت تعریف کر رہی تھیں اس کی۔ اماں جان اور آپ کی تو پتہ نہیں کیوں نزدیک کی نظر کمزور ہے۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ایمن سر جھکائے دونوں کی باتیں سنتی مسکرا رہی تھی۔ اسفند کی نگاہیں اس کی طرف اٹھی تھی اور پھر فوراً ہی وہ اس سے نظر ہٹا کر وہاں سے چلا گیا۔ لالی نے ایمن کی طرف اس کی نظروں کا اٹھنا اور پھر پلٹنا دیکھا تو دل کو کچھ ہوا۔ وہ ایمن کی طرف مڑی۔ پتہ ہے، جب میں تم سے پہلی بار ملی تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ تم ہی وہ لڑکی ہو جس کا اسفند کو انتظار تھا۔ وہ اکثر کہتا ہے کہ اسے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے جو صرف اس کا دل ہی نہ فتح کر لے بلکہ اسے منسوب رشتوں کا دل بھی مٹھی میں لے، اور تم نے اس کا دل ہی فتح نہیں کیا بلکہ اس سے وابستہ رشتوں کا دل بھی مٹھی میں لے لیا ہے، اور وہ اپنے دل کی بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالے حیران سی لالی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے ایمن یہ میرا وہم ہو، لیکن مجھے لگا کہ وہ تمہیں پسند کرنے لگا ہے۔ کاش ایسا ہو سکتا ایمن، تو میں اسفند کو دنیا کا خوش قسمت ترین بندہ سمجھتی، لیکن میری دعا ہے کہ ایسا نہ ہو۔ اس نے گہری سانس لی اور اس کی خوبصورت براؤن آنکھوں سے افسردگی جھلکنے لگی۔ ایمن کا رنگ جو پہلے گلابی ہوا تھا یکدم زرد پڑ گیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ کون سا احساس تھا جو دل کی گہرائیوں سے پھوٹا تھا؟ اسفند احسان کی چاہت کا احساس، لیکن اسفند احسان اس کی منزل نہیں تھا۔ اس کی زندگی کی ڈور تو ابا نے عارف کے ہاتھوں میں تھمائی تھی، اور عارف نے کہا تھا وہ اس رشتے کو نبھائے گا۔ پھر کیوں نہیں آ جاتا تھا وہ؟ ساجدہ آپا کے پاس پھپھو کا جو نمبر تھا وہ بند تھا، اور عارف کا اپنا پرسنل سیل نمبر اس کے پاس نہیں تھا۔ ابا ہی بات کرتے تھے اس سے۔ خلیل انکل کی طبیعت ذرا بہتر ہو تو وہ ساجدہ آپا سے کہے گی، ان سے پوچھے، ان کے پاس یقیناً عارف یا جاذب کا نمبر ہوگا۔ جس طرح ابا اس کے لیے فکر مند تھے، انہوں نے ضرور بتایا ہوگا تاکہ اگر کبھی ضرورت پڑے تو کیا خبر، ابا کی اسٹڈی میں کہیں کسی ڈائری کسی کتاب پر اس کا نمبر لکھا ہو۔ پتہ نہیں ایسی خواہشیں کیوں ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہیں جنہیں پورا نہیں ہونا ہوتا۔ لالی ابھی تک افسردہ تھی۔ تم مجھے یہاں اس گھر میں چلتے پھرتے اسی گھر کا حصہ لگتی ہو۔ اور وہ ایمن مرتضیٰ اپنے دل میں پیدا ہونے والے اس نئے احساس سے خوفزدہ ہو گئی تھی اور جلد از جلد عارف سے رابطہ کرنا چاہتی تھی۔ تبھی جب لالی اپنی نند سے ملنے کے لیے بہاولپور جانے کے لیے تیار ہوئی تو وہ بھی اس کے ساتھ تیار ہو گئی۔ ساجدہ آپا کے گھر میرے ڈاکومنٹس اور کچھ دوسرا سامان پڑا ہے، اس میں سے کچھ ضروری چیزیں بھی لے آؤں گی، اور شاید عارف کے متعلق بھی کچھ پتہ چل جائے۔ کیا خبر وہ پاکستان آئے ہوں، انہوں نے گھر فون کیا ہو، پتہ نہیں عاطف اور زری نے انہیں کیا کہا ہوگا اور انہوں نے کیا سوچا ہوگا۔ بہت سے ڈر، خوف اور وسوسے اس کے دل سے لپٹے ہوئے تھے، لیکن ساجدہ آپا نے اسے بتایا کہ یہ بات تو یقینی ہے وہ لوگ پاکستان نہیں آئے، البتہ عارف کا کوئی اور رابطہ نمبر نہیں ملا تھا۔ حالانکہ ساجدہ آپا نے زری اور عاطف سے ایک بار نمبر معلوم کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے ساجدہ آپا کی خلیل انکل سے بھی بات کروائی تھی، اور خلیل انکل نے، جو اب پہلے سے بہتر تھے اور اسپتال سے گھر آ گئے تھے، بتایا کہ مرتضیٰ نے انہیں عارف کا جو نمبر دیا تھا وہ بند ہے۔ البتہ لاہور میں عارف کی پھپھو کا ایڈریس انہوں نے سمجھا دیا تھا کہ وہ ایک بار مرتضیٰ کے ساتھ صوفیہ پھپھو کو ادھر چھوڑنے گئے تھے۔ اس نے ساجدہ آپا سے اچھی طرح سمجھ لیا تھا اور لکھ بھی لیا تھا کہ وہ لاہور جا کر ضرور وہاں جائے گی، یقیناً ان لوگوں کے پاس کوئی نہ کوئی رابطے کا ذریعہ مل جائے گا۔ وہ ساجدہ آپا کے ساتھ بینک بھی گئی تھی، اسے کچھ رقم بینک سے نکلوانی تھی۔ وہ جب لاہور آئی تھی تو اس کے پاس ساجدہ آپا کے دیے ہوئے روپے تھے، اگرچہ وہ محسن رضا کو چیک لکھ کر دے آئی تھی کہ وہ رقم نکلوا لیں، لیکن انہوں نے بینک سے رقم نہیں نکلوائی تھی۔ چیک کیش کروانے کے بعد اس نے بیلنس شیٹ دیکھی تو وہ حیران رہ گئی۔ ابا نے اپنی وفات سے صرف 3 دن قبل آن لائن اس کے اکاؤنٹ میں اپنے اکاؤنٹ سے 40 لاکھ روپے منتقل کروائے تھے۔
اسے بتائے بغیر وہ اکیلے ہی بینک چلے گئے۔ وہ جانتے تھے ان کے دیے ہوئے چیک اس نے اپنے اکاؤنٹ میں جمع نہیں کروائے۔ اس کے اندر دور دور تک نمی پھیلتی چلی گئی۔ ابا کو اس کا کتنا خیال تھا۔ کاش ابا یوں اس طرح اچانک اسے چھوڑ کر نہ جاتے۔ وہ 3 دن بہاولپور رہی تھی اور ان 3 دنوں میں اسمن احسان نے جان لیا تھا کہ وہ ایمن مرتضیٰ سے محبت کرنے لگا ہے، اور ان 3 دنوں میں اس نے خود سے نہ جانے کتنی بار اعتراف کیا تھا کہ وہ اسمن احسان، جو لڑکیوں کی طرف نظر اٹھا کر ہی نہیں دیکھتا تھا، ایمن مرتضیٰ کی محبت میں بری طرح مبتلا ہو چکا ہے۔ ایمن مرتضیٰ، جسے اس گھر میں رہتے ابھی 1 ماہ بھی نہیں ہوا تھا، وہ گھر سے گئی تو گھر یوں ویران ویران سا لگنے لگا تھا جیسے وہ ہمیشہ سے اسی گھر میں رہتی آ رہی تھی۔ کچن، لاؤنج، ڈائننگ، اس کے نہ ہونے سے اس کے بغیر سب اداس لگے تھے اسمن کو۔ ان 3 دنوں میں اس نے کتنے ہی خواب دیکھ ڈالے تھے اس کی ہمراہی کے۔ ان 3 دنوں کا کوئی ایک لمحہ ایسا نہ تھا جب اس نے ایمن مرتضیٰ کو نہ سوچا ہو اور اس کے ساتھ کی تمنا اس کے دل میں پیدا نہ ہوئی ہو۔ اسی لیے تو جب وہ لالی کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوئی تو وہ بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کی نظروں نے اس کا والہانہ طواف کیا۔ اتنے دن لگا دیے لالی، وہ پوچھ لالی سے رہا تھا، لیکن اس کی نظریں ایمن کا طواف کرتی تھیں۔ لالی ٹھٹکی، اس کی آنکھوں کی چمک، اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ۔ اللہ کرے یہ میرا وہم ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیا اسمن نہیں جانتا یہ لاحاصل سفر ہے، بیکار مسافتیں ہیں۔ زیادہ دن کہاں لگائے، تیسرے دن واپس آ گئے ہیں۔ 2 دن تو سمجھو سفر میں ہی گزرے، ایک آنے میں ایک جانے میں، لیکن مجھے تو لگتا تھا جیسے صدیاں بیت گئی ہوں۔ بے ساختہ اس کے لبوں سے نکلا تھا، اور لالی کے وہم کو جیسے تقویت سی ملی۔ یہ بے چینی، یہ اضطراب یوں ہی تو نہیں۔ اور اس نے اسی شام مسز احسان سے ذکر کیا، جنہیں گمان تک نہ تھا کہ تھوڑا سا اکڑ اور عورتوں سے دور بھاگنے والا اسمن ایمن مرتضیٰ کے سامنے اپنا دل ہار بیٹھا ہے۔ تمہیں وہم ہوا ہے لالی، وہم ہی صحیح، لیکن آپ کل ہی چلے میرے ساتھ مسز فراست کے ہاں۔ اگر مجھے بھی ان کی بیٹی اچھی لگی تو میں پھر اسمن سے بات کروں گی۔ آپ آج انہیں فون کر کے بتا دیجیے گا۔ اور وہ اگلے دن ایمن کو کہیں جانے کا بتا کر گھر سے نکلی تو اسمن اچانک ہی آفس سے گھر آ گیا۔ وہ لاؤنج میں اکیلی بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی جب شمو فوزیہ کو لے کر اوپر صفائی کروانے گئی ہوئی تھی، اور اسمن نے جو اس کے آنے کے بعد سے ہی اس سے حال دل کہنے کے لیے بے چین ہو رہا تھا، اور آفس سے بھی اسی بے چینی میں اٹھ کر چلا آیا، موقع ملتے ہی اپنا دل کھول کر رکھ دیا۔ ایمن، میں آپ سے بے حد محبت کرنے لگا ہوں۔ میں نہیں جانتا آپ کی محبت نے کب میرے دل میں جڑیں پکڑی اور کب یہ میرے لہو میں گردش کرنے لگی، لیکن آپ جب بہاولپور گئیں تو مجھے لگا جیسے میرا کچھ کھو گیا ہو، کوئی بہت قیمتی متاع۔ یقین کریں میں بولایا سا پھرتا تھا، نہ آفس میں جی لگتا نہ گھر میں۔ تب مجھ پر انکشاف ہوا کہ میں آپ کی محبت میں بری طرح مبتلا ہو چکا ہوں۔ میں آپ کو اپنا شریک زندگی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اماں جان سے بات کرنے سے پہلے ایک بار میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا، پھر آپ کی رضامندی کے بعد ہی اماں جان انکل خلیل سے بات کریں گی۔ یہ زندگی کے کس موڑ پر محبت نے اسے چنا تھا جب وہ اس کی پذیرائی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے نم آنکھوں سے اسمن کی طرف دیکھا، وہ کیسے اس اتنے پیارے شخص کا دل توڑے جو پر امید نظروں سے اسے تکتا تھا، اور اس کی آنکھیں اس کی محبت کی تپش سے دمکتی تھیں، اور اس کا اپنا دل جیسے پاتال میں گرتا جاتا تھا۔ آنسو بہت تیزی سے پلکوں کا بند توڑ کر اس کے رخساروں پر بہتے جا رہے تھے۔ کیا ہوا ایمن، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ میری بات سے اگر آپ کو تکلیف پہنچی ہو تو میں معذرت کر لیتا ہوں، لیکن پلیز میری بات کا یقین کریں، میں آپ کو بہت چاہنے لگا ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں بہتے آنسو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ کیا کہے، کیسے بتائے اسے کہ وہ غلط راستے کا مسافر بن گیا، ان راستوں پر اس کے لیے منزل نہیں ہے۔ وہ سر جھکائے رو رہی تھی اور آنکھوں کے سامنے بیتے مناظر آ رہے تھے۔ ابا نے فیصلے کا حق اسے دیا تھا، لیکن کیا وہ یہ حق استعمال کر سکتی تھی؟ نہیں نا، وہ انہیں دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ اس کے لیے ہر وقت پریشان رہتے تھے اور ان کی پریشانی دور کرنا چاہتی تھی۔ عارف کے متعلق جو وسوسے بھی اس کے دل میں پیدا ہوئے تھے وہ اس نے جھٹک دیے تھے، اور ابا کا ہاتھ تھام کر نم آواز میں کہا تھا، ابا مجھے کچھ نہیں سوچنا، آپ ہیں نا میرے متعلق سوچنے والے،
اور آپ نے جو بھی سوچا ہوگا اچھا ہی سوچا ہوگا۔ اور اس سمے ابا کی آنکھوں میں جو اطمینان اور چہرے پر جو سکون اتر آیا تھا، اسے اپنا فیصلہ صحیح لگا تھا، اور اس سمے سے لے کر آج اس لمحے تک وہ ایک بار بھی اپنے فیصلے پر پچھتائی نہیں تھی۔ تب پھپھو نے اسے گلے لگا کر اس کی پیشانی چوم لی تھی۔ میرا بیٹا بہت اچھا ہے ایمن، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا، اور تم اپنے دل میں کوئی وہم نہ پالنا، میں اس کی مرضی اور اجازت سے ہی آئی ہوں۔ پھپھو اپنے فون پر اسے عارف کی تصویریں دکھاتی اور اس کے متعلق بتاتی رہتی، اس کی عادات مزاج پسند ناپسند، لیکن اس کے دل میں کہیں کوئی گدگدی نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی کوئی میٹھا سا احساس جاگتا تھا۔ وہ یقیناً شاندار پرسنالٹی کا مالک، ایک سمارٹ اور وجیح شخص تھا جو کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتا تھا۔ پھپھو جانے سے پہلے اس کا نکاح کرنا چاہتی تھی، لیکن عارف اپنی مصروفیات کی وجہ سے نہیں آ سکتا تھا۔ تب فون پر ہی نکاح ہو گیا تھا۔ نکاح سے پہلے اسکائپ پر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا اور مختصر سی بات بھی کی تھی۔ وہ اسے اپنی جاب اور ایجوکیشن کے متعلق بتاتا رہا اور اس سے بھی اس کی تعلیمی سرگرمیوں کے متعلق پوچھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ دونوں اپنی اپنی تعلیم مکمل کر لیں تو رخصتی تب ہی ہو، اس دوران اس کے پیپرز بھی تیار ہو جائیں گے۔ پھپھو نے بھی پہلے نکاح اس لیے کیا تھا تاکہ جب وہ عارف کے ساتھ شادی کے لیے آئیں تو رخصت کروا کر ساتھ ہی امریکہ لے جائیں۔ ابا اس کے نکاح سے مطمئن ہو گئے تھے۔ پھپھو 3 ہفتے بعد واپس چلی گئی تھی اور وہ اپنی پڑھائی میں مگن ہو گئی تھی۔ اس کا ماسٹرز مکمل ہوتے ہی ابا پھپھو سے کہنے لگے تھے کہ وہ اپنی امانت لے جائیں۔ ان 1.5 سالوں میں عارف سے اس کی 3-4 بار بات ہوئی تھی، وہ بھی پھپھو نے کروائی تھی، مختصر سی بات جو بس خیریت پوچھنے تک ہی محدود رہی تھی۔ اس دوران وہ امریکی ایمبیسی میں انٹرویو بھی دے آئی تھی اور اس کے کاغذات بھی مکمل تھے۔ پھپھو نے کہا تھا عارف نے چھٹی کے لیے اپلائی کر دیا ہے، جیسے ہی چھٹی ملے گی وہ عارف اور جازب آئیں گے۔ ابا چاہتے تھے وہ شادی کے لیے ضروری شاپنگ کر لے، کپڑے، جوتے، جیولری وغیرہ، اور کچھ تو خریدنا نہیں تھا کیونکہ اسے ساتھ ہی امریکہ جانا تھا، لیکن اس کا جی ہی نہیں چاہتا تھا کچھ خریدنے کو۔ ان دنوں ابا کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی، ان کا بی پی اچانک ہی شوٹ کر جاتا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ اپنی زندگی میں دونوں بہن بھائیوں کو ان کا شرعی حق دے دیں، جس کے لیے انہوں نے عاطف سے بات کی کہ اگر وہ گھر رکھنا چاہتا ہے تو مارکیٹ کی قیمت کے حساب سے ایمن کا جو حصہ بنتا ہے وہ اسے دے دے، اور اگر نہیں تو ان کے پڑوسی صدیقی صاحب، جن سے ان کے بہت اچھے تعلقات تھے، گھر خریدنے کے لیے تیار تھے، وہ اپنے حصے کی رقم سے الگ ایک نسبتاً چھوٹا گھر لے لے۔ صدیقی صاحب 3-4 ماہ کی مہلت دے دیں گے، لیکن ابا کی جائز بات نے بھی عاطف کو مشتعل کر دیا۔ وہ ایسا ہی ہو گیا تھا، غصیلا اور گرم مزاج۔ اس کے بعد سے ہی ابا کا بی پی ہائی رہنے لگا تھا۔ وہ اکثر اس سے بات کرتے ہوئے رو پڑتے، تمہاری پھپھو آ جائیں تو مجھے سکون مل جائے، میں نے صدیقی سے بات کر لی ہے، تمہاری شادی کے فوراً بعد یہ گھر فروخت کر کے تم دونوں کو تمہارے حصے کی رقم دے دوں گا۔ ان دنوں وہ تقریباً روز ہی پھپھو کو فون کرتے تھے اور وہ اکیلی ہی آ کر ایمن کو رخصت کروا کر لے جائیں۔ آبی کو چھٹی نہیں ملتی، تب بھی نکاح ہو چکا، وہاں جا کر بارات ولیمے کے شوق پورے کرتی رہنا۔ تب ایک روز پھپھو کا فون آیا کہ اگلے ہفتے وہ تینوں 2 ہفتوں کے لیے آ رہے ہیں، وہ اپنی تیاری کر لیں، ولیمے کے لیے بھی ہال بک کروا لیں وغیرہ وغیرہ۔ اور وہ بولائی سی ابا کے گرد چکر لگایا کرتی تھی، ابا میں آپ کو کیسے چھوڑ کر جاؤں گی، آپ کا کون خیال رکھے گا، تمہیں صوفی اور عارف کو سونپ کر میں بے فکر ہو جاؤں گا۔ ایمن، میری آدھی بیماری تو خود ہی دور ہو جائے گی، اور پتہ ہے میں نے پلان کر رکھا ہے کہ تمہارے امریکہ جانے کے بعد میں خلیل کے پاس لاہور چلا جاؤں گا اور دونوں بڈھے دوست خوب گھومے پھریں گے، عیش کریں گے۔ وہ ہنستے، لیکن پتہ نہیں کیوں اسے ہنسی نہیں آتی تھی، آنسو اس کے اندر گرتے تھے۔ گھر تو سیل ہو جائے گا اور جب میں تھکوں گا تو تمہارے پاس آ جاؤں گا، صوفی کہتی ہے نا کہ تم سیٹل ہو جاؤ گی تو مجھے بلوا سکو گی۔ ابا نے کتنی دور تک سوچ رکھا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا دل بجھتا جا رہا تھا۔ ابا نے پرانے محلے سے ساجدہ آپا کو بلاوا بھیجا تھا کہ وہ اس کے ساتھ جا کر ضروری شاپنگ کر لیں۔
ساجدہ آپا کو اماں نے بیٹی بنا رکھا تھا اور ہر دکھ سکھ مشکل میں ان کا ساتھ دیا تھا۔ وہ کبھی کبھار ملنے آتی رہتی تھی۔ اماں کے بعد بھی انہوں نے امن سے رابطہ رکھا ہوا تھا۔ ابا بھی ان کا بہت خیال رکھتے تھے اور انہوں نے جب ساجدہ آپا سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ جا کر ضروری شاپنگ کر لے تو انہوں نے بخوشی یہ ذمہ داری لے لی تھی۔ وہ صرف ابا کی خاطر ساجدہ آپا کے ساتھ 2-3 بار مارکیٹ گئی تھی۔ اب کی بارات اور ولیمے کا جوڑا پسند کرنا تھا کہ امریکہ سے پھپھو کی ڈیتھ کی اطلاع آ گئی۔ پاکستان آنے سے صرف 8 دن پہلے اور تب بھی ابا کو انجائنا کا اٹیک ہوا تھا۔ ہسپتال سے آئے تو پہلے سے زیادہ بے چین تھے۔ پھپھو کے لیے تڑپ تڑپ کر روتے۔ عارف اور جاذب سے مسلسل رابطے میں تھے، لیکن جب ساجدہ آپا نے کہا کہ وہ عارف سے کہیں کہ وہ رخصتی کروا لے آ کر تو انہوں نے بے بسی سے انہیں دیکھا۔ کیسے کہوں ساجدہ بیٹی، ابھی اس کی ماں کو مرے 10 دن ہوئے ہیں، میری ہمت نہیں ہوتی۔ اور پھر 2 ماہ بعد انہوں نے جھجکتے عارف سے بات کی تھی اور عارف نے وعدہ کیا تھا کہ وہ دوبارہ چھٹی اپلائی کرے گا اور اس کی چھٹی اپلائی کرنے سے پہلے ہی ابا چلے گئے تھے۔ تب ابا کی تعزیت کرتے ہوئے عارف نے اسے تسلی دی تھی کہ وہ بہت جلد آنے کی کوشش کرے گا اور ابا نے اس سے کہا تھا کہ اسے عارف کا انتظار کرنا ہے۔ سر جھکائے اس نے مختصر لفظوں میں اسفند احسان کو سب کچھ بتا دیا۔ نہیں، اسفند کو لگا تھا جیسے حبیب بینک پلازا اس پر آ گرا ہو۔ نہیں، کہہ دو ایمن، یہ غلط ہے، میرے کانوں نے غلط سنا ہے۔ ایمن کے آنسو اور تیزی سے بہنے لگے تھے۔ اماں اور لالی جانتی تھیں۔ ہاں، تب ہی وہ یکدم اٹھا تھا اور یوں تھکے تھکے قدموں سے اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھا تھا جیسے عمر بھر کی پونجی لٹا بیٹھا ہو۔ وہ چلا گیا تھا اور یوں ہی سر جھکائے آنسو بہاتی رہی۔ اس کا اپنا دل جیسے خالی ہو گیا تھا اور اندر دھول اٹھتی تھی۔ اور کیا تھا اگر وہ عارف کی منقوہ نہ ہوتی تو اسفند، ہاں اسفند کے نام سے دل میں ہر طرف چراغاں سا ہوا تھا اور پھر دھواں پھیل گیا۔ اسفند اور وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے چھپ رہے تھے۔ وہ آفس سے دیر سے آنے لگا تھا، ناشتے پر اسے دیکھنے سے گریز کرتا، ڈنر پر کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر غائب ہو جاتا۔ ایک دن لالی نے ناشتے پر اس کی کلاس لی۔ چند دن رہ گئے ہیں میرے جانے میں اور تم ہاتھ ہی نہیں آ رہے، کیا پرابلم ہے تمہیں؟ کچھ نہیں، وہ افسردگی سے مسکرایا تھا۔ میں ذرا آفس کے ایک مسئلے میں الجھا ہوا تھا۔ آج شام تیار رہیے گا، ایمپوریم مال چلیں گے، آپ کو جو بھی لینا ہو اپنے اور بچوں کے لیے لے لیں۔ میں نے کچھ پوچھا تھا تم سے، جواب چاہیے تھا۔ جواب ہی ہے لالی، اور وہ لالی کے ہیں کرنے کے باوجود گاڑی کی چابیاں اٹھا کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ لیکن اسی شام جب وہ نیچے لاؤنج میں تھی اور لالی اوپر مسز احسان کے بیڈ روم میں اپنے شوہر اور بچوں سے اسکائپ پر باتیں کر رہی تھی تو اس کے سامنے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی ہے ایمن، لیکن میرا دل سمجھ ہی نہیں رہا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں عارف کے لیے کوئی جذبہ نہیں ہے اور تم بھی مجھے چاہتی ہو، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں چاہوں اور تم نہ چاہو؟ تم ایسا کرو، خلا لے لو، شیزی بہت اچھا وکیل ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ پلیز نہیں، اس نے نگاہیں نہیں اٹھائی تھیں۔ میں ابا کا قائم کیا رشتہ نبھانا چاہتی ہوں، پلیز مجھے مت بھٹکائیں، میں نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھال رکھا ہے۔ لیکن میں کیا کروں گا ایمن، پلیز میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تمہارے علاوہ کوئی نہیں، تم نہیں تو کوئی نہیں ایمن۔ اور اس نے لالی سے صاف کہہ دیا تھا، نہ مسز فراہد کی بیٹی نہ کوئی اور، وہ اس کے لیے رشتہ نہ دیکھیں۔ لیکن کیوں اسفند، کیوں؟ کیا اماں جان کی خاطر بھی تم شادی نہیں کر سکتے؟ یہ اسفند احسان کا دل سے لالی کو سرائے نہیں کہ یہاں مکی بدلتے رہیں۔ اس سمے کے چہرے پر اتنا کرب تھا کہ لالی کو اپنا دل کٹتا محسوس ہوا۔ تو کیا کوئی اور، ہانی کے علاوہ؟ لالی نے کھوجنا چاہا تھا لیکن اسفند نے نظریں چرا لی تھیں۔ اگر کوئی اور ہو بھی تو کیا فائدہ، وہ تو کسی اور آسمان کا چاند ہے، کسی اور کے ماتھے کا جھومر۔ وہ لالی کے سامنے دل کھول کر رکھ دینا چاہتا تھا۔ اسے لگتا تھا اگر اس نے کچھ نہ کہا تو اس کا دل پھٹ جائے گا، اور کوئی نام لیے بغیر لالی اس کے دل تک پہنچ گئی تھی۔ ایمن، اس کے ہونٹوں سے آہستگی سے نکلا۔ ہاں ایمن، بھلا اس کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا؟ وہ تھی ہی ایسی کہ کوئی بھی مرد اس کی چاہ کر سکتا تھا۔
وہ اپنے اس لاڈلے اور بے حد حساس بھائی کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی، سو ناکام و نامراد واپس لوٹ گئی تھی، لیکن جانے سے پہلے ایمن کو تاکید کر گئی تھی کہ وہ فوراً عارف کی پھپھو کے گھر جا کر عارف کا پتہ کرے، جتنی جلدی ممکن ہو سکے وہ یہاں سے چلی جائے، اسی میں دونوں کی بہتری ہے۔ خلیل بیگ کی ٹانگ کی ہڈی ٹھیک سے نہیں جڑی تھی اور دوبارہ آپریشن کے لیے پلاسٹر چڑھا دیا تھا، اور لالی صحیح ہی تو کہہ رہی تھی، کتنا مشکل تھا اس حقیقت کو جان لینے کے بعد ایک دوسرے کا سامنا کرنا، اور لالی کے جانے کے فوراً بعد ہی وہ ایڈریس لے کر جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ مسز احسان نے کہا تھا کہ وہ صابر حسین کے ساتھ چلی جائے، ایسے اکیلے کیسے خوار ہوتی پھرے گی، اور جب وہ باہر آئی تو صابر حسین کے بجائے اسفند کو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے دیکھ کر لمحہ بھر کو حیران ہوئی۔ وہ بہت کنجسٹڈ ایریا ہے اور صابر حسین کے لیے مشکل ہوگا گھر ڈھونڈنا۔ اس کی طرف دیکھے بغیر اسفند نے کہا تو وہ خاموشی سے چکر کاٹ کر پیسنجر سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ دونوں کے دل میں بیک وقت شاید ایک ہی خواہش پیدا ہوئی تھی، کاش یہ سفر کبھی ختم نہ ہو۔ بانس بازار میں کافی تلاش کے بعد مطلوبہ ایڈریس ملا تھا، 3 مرلے کا پرانا سا مکان، گراؤنڈ فلور پر دکانیں تھیں، تنگ اور تاریک سیڑھیاں چڑھ کر ایک رنگ اڑے دروازے کے سامنے رک کر اسفند نے اس کی طرف دیکھا۔ یہی فلیٹ ہے نا، 2nd فلور کا؟ اس نے نمبر دیکھ کر سر ہلایا۔ بیل دینے پر دروازہ کھولنے والی لڑکی نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ وہ ہم عارف ضیاء، اور لڑکی پوری بات سنے بغیر دروازہ کھلا چھوڑ کر اندر کی طرف بھاگی تھی۔ امی وہ امریکہ سے عارف بھائی کے دوست آئے ہیں، اندر اطلاع دے کر اس نے پھر دروازے کی طرف رخ موڑا تھا۔ آئینہ آ جائیں، یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر جھجکتے اندر قدم رکھا۔ چھوٹی سی راہداری کے بعد ایک سٹنگ روم تھا جس میں چند کرسیاں اور ایک پرانا سا صوفہ پڑا تھا۔ بیٹھ جائیں نا۔ لڑکی بہت اشتیاق سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس نے گھٹنوں سے اونچی ٹائٹ سی شرٹ اور ٹخنوں سے ذرا اوپر تک ٹراؤزر پہن رکھا تھا، سر پر دوپٹہ ندارت تھا۔ عارف بھائی نے کوئی گفٹ وغیرہ نہیں بھیجا؟ پہلے تو ہمیشہ گفٹ بھجواتے ہیں، ضرور پیسے بھجوائے ہوں گے۔ فضول بولے چلی جاتی ہے، چل ہٹ یہاں سے۔ ایک قدرے فربا سی خاتون دوپٹے کے پلو سے ہاتھ پوچھتی ہوئی انہیں تنقیدی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ دراصل ہمیں عارف کا فون نمبر چاہیے تھا، اسفند نے اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی کہا۔ کیوں؟ کس کے لیے چاہیے؟ کون ہو تم؟ وہ اسی طرح کھڑی تھی۔ یہ، اسفند نے ایمن کی طرف اشارہ کیا، یہ عارف کی ماموں کی بیٹی ہیں، بہاولپور سے آئی ہیں۔ اچھا؟ خاتون نے اچھا کو لمبا کھینچا۔ تو یہ ہے جس کے لیے میرے ہیروئن جیسے بھتیجے کو تاڑ لیا تھا اس کے باپ نے۔ اسفند کی پیشانی پر ناگواری سے شکنیں سی پڑ گئیں اور ایمن بوکھلا کر کبھی اسفند کو دیکھتی اور کبھی انہیں۔ پلیز اگر آپ کے پاس ان کا کوئی نمبر ہو تو دے دیں، اور یہ اس کی بیوی ہے، اس کے پاس نہیں ہے اس کا نمبر؟ کم از کم وہ خاتون اس بات سے تو آگاہ تھیں کہ عارف اور ایمن کا نکاح ہو چکا ہے۔ وہ دراصل مرتضیٰ صاحب کی اچانک ڈیتھ کی وجہ سے، اسفند وضاحت کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ لڑکی جو خاتون کے کہنے کے باوجود ابھی تک وہاں ہی کھڑی تھی، ان کے بازو پر ہاتھ مارتے بولی، لگتا ہے امی زینو خالہ کی بات سچ ہے کہ آبی کی بیوی کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی، اسی لیے آبی نے اسے چھوڑ دیا۔ اسفند کا رنگ یکدم سرخ ہوا تھا۔ زبان سنبھال کر بات کریں، پہلے تو یہ بتاؤ تم کون ہو؟ اس کے بھائی ہو تو نہیں؟ دیکھا تھا ایک بار اسے صوفیہ کے ساتھ آیا تھا۔ خاتون کمر پر ہاتھ رکھے اسے گھور رہی تھی۔ لگتا ہے امی اسی کے ساتھ بھاگی ہے یہ۔ لڑکی کی سرگوشی اتنی بلند ضرور تھی جو ایمن اور اسفند نے صاف سنی تھی۔ اسفند یکدم کھڑا ہوا تھا اور اس نے ایمن کو بھی کھڑے ہونے کا اشارہ کیا۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، پلیز اگر آپ ہمیں ان کا نمبر دے دیں تو۔ نہیں ہے ہمارے پاس اس کا نمبر شمبر، جب بھی فون کرو تو بند ہی ملتا ہے۔ آ گئے منہ اٹھا کر ٹائم ضائع کرنے، اور اس نے ایمن کو چلنے کا اشارہ کیا۔ دروازے سے باہر نکلتے ہی اس نے سنا، لڑکی کہہ رہی تھی، امی زینو خالہ سے فون ملا کر تفصیل تو پوچھو، اس روز تو تم نے اسے لفٹ ہی نہیں کروائی تھی، لگتا ہے عارف ادھر فون کرتا رہتا ہے، تم نے تو خواہ مخواہ ہی اسے ناراض کر دیا تھا غصہ کر کے،
اور یہ اس کے ماموں کی بیٹی شکل سے ہی آوارہ لگ رہی ہے۔ ضرور اس لڑکے کے ساتھ چکر چلا رکھا ہوگا۔ ہونٹ پیچھے وہ سیڑھیاں اترنے لگا تھا اور اس کے پیچھے پیچھے چلتی ایمن سیڑھیوں کے بیچ بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ کیا کر رہی ہیں ایمن؟ ادھر ادھر سے کوئی آ گیا تو کیا سوچے گا؟ پلیز سنبھالیں خود کو۔ اس نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ لوگ اتنے ظالم کیوں ہوتے ہیں اسپن؟ ان کی زبانوں پر کانٹے اگے ہوتے ہیں جو سوچے سمجھے بغیر دوسروں کے دلوں میں اتار دیتے ہیں۔ وہ آنسو پوچھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اچھے برے، بس یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا اچھے لوگوں سے واسطہ پڑے۔ وہ ہولے ہولے اسے تسلی دیتا گاڑی تک آیا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے اس کی نظریں اوپر گیلری کی طرف اٹھی تھیں جہاں سے وہ لڑکی جھانک کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ کیسے لوگوں میں آپ نے اپنی پھپھو کی شادی کی تھی؟ اس نے تعصب سے اسے دیکھا جس کی پلکیں اب بھی بھیگی ہوئی تھیں۔ ابا کہتے تھے دادا جان کے ساتھ دھوکہ ہوا تھا، ایک جاننے والے کے طفیل رشتہ آیا تھا۔ پھپھو نے پنجاب یونیورسٹی سے MSc کیا تھا۔ دادا ان دنوں اپنی جاب کی وجہ سے یہاں ہی مقیم تھے۔ انہیں یہی بتایا گیا کہ لڑکا بہت پڑھا لکھا ہے اور امریکہ میں ایک بہت بڑی کمپنی میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہے، لیکن پھپھو کو وہاں جا کر پتہ چلا کہ وہ ایک پیٹرول پمپ پر معمولی سی جاب کرتے تھے۔ وہ صرف ان پڑھ ہی نہیں بلکہ پکے جاہل تھے۔ پھپھو نے بہت مشکل وقت گزارا۔ پھر بھی تمہارے ابا نے تمہارا رشتہ دے دیا۔ اس نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے رکھے ذرا سا رخ موڑا۔ عارف اور جاذب کی تربیت پھپھو نے کی ہے۔ وہ اپنے فادر سے بالکل مختلف ہیں، اور پھر گھر تک ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ عارف سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا اور وہ بہت بے چین اور مضطرب تھی۔ اسے یہاں نہیں رہنا تھا، وہ یہاں نہیں رہ سکتی تھی۔ لالی نے بھی دبی زبان میں اسے جتا دیا تھا کہ اس کا یہاں رہنا مناسب نہیں۔ وہ خود بھی اسپن کے دل کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ اس کے سامنے رہتی تو اس کی موجودگی نارسائی کے کرب کو بڑھا دیتی۔ خود اسے بھی اسپن کو دیکھ کر احساس زیاں بڑھ جاتا تھا۔ اس نے 3-4 جگہ اپنی CV بھیج رکھی تھی۔ اسے کہیں کسی شہر میں بھی جاب مل جاتی تو وہ چلی جاتی، لیکن کہیں سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ تب اس نے بہاولپور جانے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ کیوں جا رہی ہیں ایمن؟ مت جائیں۔ اسپن کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور دل میں جیسے کوئی سوئیاں چبھوتا تھا۔ یہی بہتر ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ اس نے نظریں نہیں اٹھائی تھیں۔ اسے لگا تھا وہ اس کرب کو نہیں سہ پائے گی جو اس کی آنکھوں سے جھلکتا تھا۔ وہ نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھے گی تو اس کا دل پھٹ جائے گا۔ میری طرف دیکھیں ایمن، کیا کمی ہے مجھ میں؟ کمی آپ میں نہیں ہے اسپن۔ اس نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ کمی مجھ میں ہے، زنجیریں تو میرے پاؤں میں ہیں۔ وہ لڑکی تو بہت خوش نصیب ہوگی جسے آپ کی رفاقت ملے گی۔ وہ خوش نصیب لڑکی آپ کیوں نہیں ہو سکتی؟ ایمن، توڑ دیں ان زنجیروں کو۔ میرا دل کہتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ خوش نہیں رہ سکیں گی۔ آپ کی جگہ یہاں ہے، اس گھر میں۔ وہ جانتی تھی اسے خود کو خوش رکھنے کے لیے بہت کوشش کرنی پڑے گی، لیکن وہ کر لے گی۔ اسے عارف کے پاس جانے سے پہلے اسپن کے نقش کو دل سے مٹانا ہوگا، اور یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں سے چلی جاتی اور اس احسان کا بدلہ مر کر بھی نہیں اتار سکتی تھی جو اس رات انہوں نے پناہ دے کر کیا تھا، اور پھر وہ محبت اور خلوص جو اس گھر سے اسے ملا تھا وہ کبھی فراموش نہیں کر سکتی تھی۔ مسز احسان کے گلے لگ کر وہ بہت روئی۔ وہ اب دیدہ تھیں، لیکن وہ بھی جانتی تھیں کہ اس کا جانا ہی بہتر ہے۔ اسپن اسے چھوڑنے اسٹیشن تک آیا تھا۔ گاڑی چلنے میں وقت تھا۔ وہ دونوں خاموشی سے کھڑے تھے، پھر اسپن نے ہی اس خاموشی کو توڑا۔ ایمن، رک جاؤ پلیز، مت جاؤ۔ عارف کو اگر تمہارا خیال ہوتا تو وہ خود تم سے رابطہ کرتا۔ تمہاری پھپھو کے پاس تو تمہارا ذاتی نمبر بھی ہوگا نا؟ وہ بات کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا، پتہ نہیں شاید ہوگا۔ ایک بار پھپھو نے بات کی تو تھی۔ وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی، لیکن کہیں ضبط نہ کھو بیٹھے۔ آپ کا اس سے رابطہ نہ ہوا تو کیا ساری زندگی یوں ہی خلا میں لٹکی رہیں گی؟ میں خود سے رشتے کو کبھی نہیں توڑوں گی۔ اسپن جو میرے ابا نے قائم کیا تھا، بھلے ساری عمر خلا میں لٹکتی رہوں۔ اس نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ آنٹی اور لالی کی بات مان لیں پلیز۔ اس نے اپنے دل پر کسی بھاری پتھر کا بوجھ محسوس کیا۔ اپنے متعلق ہر فیصلے کرنے میں آپ آزاد ہیں، لیکن ایمن، مجھ پر اپنے فیصلے مسلط
مت کریں، میں ہمیشہ آپ کا منتظر رہوں گا، کبھی ضرورت پڑے تو بے تکلف پکار لیجیے گا۔ وہ اپنی بات کہہ کر رکا نہیں تھا اور فوراً ہی مڑ گیا تھا۔ وہ خالی خالی آنکھوں سے اسے جاتا دیکھتی رہی، حتیٰ کہ لوگوں کے ہجوم میں وہ گم ہو گیا تو وہ نم آنکھوں کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو گئی۔ گاڑی نے ہولے ہولے رینگنا شروع کر دیا۔ اس کا دل جیسے خالی ہوتا جا رہا تھا، اور دل کا یہ خالی پن بہاولپور آ کر اور جاب ملنے کے بعد بھی پر نہیں ہوا تھا، حالانکہ اس نے خود کو بے طرح مصروف کر لیا تھا۔ ایک پرائیویٹ کالج میں اسے جاب مل گئی تھی، اور خوشی کی بات یہ تھی کہ ہاسٹل کی سہولت بھی تھی۔ کالج سے آ کر وہ اپنی پڑھائی میں مصروف ہو جاتی تھی، کیونکہ اس نے ایک ساتھی ٹیچر کے مشورے پر اوپن یونیورسٹی سے ایم فل کی تیاری شروع کر دی تھی۔ ویکینڈ پر وہ 2 گھنٹے کے لیے ساجدہ آپا کی طرف ضرور جاتی تھی کہ انہوں نے ابا کے بعد بہت ساتھ دیا تھا اس کا، اور اگر وہ نہ جا پاتی تو سنڈے کو وہ خود آ جاتی۔ ان کا بھی خیال تھا کہ عارف کو اگر یہ رشتہ نبھانا ہوتا تو وہ ضرور اس سے رابطے کی کوئی سبیل نکال لیتا۔ اس نے ساجدہ آپا سے کوئی بات نہیں چھپائی تھی، اور ساجدہ آپا بھی اس بات کی وجہ سے بہت پریشان تھی کہ وہ ساری زندگی خلا میں لٹک کر نہیں گزار سکتی۔ انہوں نے کئی چکر عاطف اور زرین کی طرف بھی لگائے، لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا۔ حالانکہ باتوں باتوں میں انہوں نے پوچھا بھی تھا کہ عارف نے پھر کوئی رابطہ نہیں کیا، آخر ایمن سے اس کا نکاح ہوا تھا۔ پوچھا تو ہوگا، اس کا، اور زری صاف مکر گئی تھی۔ ہم سے کیا پوچھنا تھا؟ جس سے نکاح ہوا تھا اسی سے پوچھا ہوگا جو پوچھنا تھا۔ کیا تمہیں نہیں بتایا اس نے؟ اور ساجدہ آپا نے کہہ دیا تھا کہ ایمن تو اگلے روز ہی اپنے ابا کے کسی دوست کے پاس لاہور چلی گئی تھی، اور انہیں اس کے متعلق نہیں معلوم۔ کالج میں منتھلی ٹیسٹ ہو رہے تھے، سو وہ پورے 2 ہفتے بعد ساجدہ آپا کی طرف آئی تھی۔ محسن، رضا اور بچے دادا دادی سے ملنے گئے ہوئے تھے۔ وہ برآمدے میں ہی تخت پر نیم دراز دیوار سے ٹیک لگا کر پروین شاکر کی خوشبو دیکھ رہی تھیں۔ ساجدہ آپا کچن میں چائے بنا رہی تھیں۔ کتاب کی ورق گردانی کرتے ہوئے وہ ایک صفحہ پلٹتے ٹھٹک گئی۔ ابا کی لکھائی میں ایک فون نمبر لکھا تھا، 0019۔ یہ تو سیل نمبر تھا، اور نیچے عارف کا نام لکھا تھا۔ ابا کی عادت تھی، جو بھی کتاب کا کاپی فائل سامنے ہوتی اسی پر پہلے نمبر لکھ لیتے تھے اور پھر فون میں سیو کرتے تھے۔ وہ یکدم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ساجدہ آپا، اس کی آواز میں لرزش تھی۔ یہ عارف کا فون نمبر۔ ساجدہ کچن سے باہر آئی تھیں اور اب کتاب ہاتھ میں لے کر پڑھ رہی تھیں۔ یہ کتاب بھی ان کتابوں میں سے تھی جو وہ ابا کے گھر سے لے کر آئی تھیں۔ وہ فون کرو اسے ابھی۔ ساجدہ آپا نے کتاب اسے واپس کر دی۔ ابھی؟ اس نے ٹائم دیکھا۔ ابھی تو مناسب ٹائم نہیں ہے، رات میں کروں گی۔ ساجدہ آپا نے اصرار کر کے اسے آج روک لیا تھا۔ محسن اور بچے بھی گھر پر نہ تھے، اس لیے وہ بھی رک گئی تھی۔ اچھی طرح پوچھنا، حد ہو گئی ہے بے پرواہی کی۔ اللہ رسول کے نام پر ایک رشتہ قائم کیا اور… وہ بڑبڑاتی ہوئی واپس کچن میں چائے لینے چلی گئی تھیں۔ آپا، آپ ہی بات کر لیجیے گا، میں بھلا کیا بات کروں گی؟ وہ کچن میں ان کے پیچھے ہی چلی آئی تھی۔ اچھا، میں ہی بات کر لوں گی، بلکہ اچھی طرح خبر لوں گی۔ اور ایسا ہی ہوا تھا۔ رات سونے سے پہلے اس نے نمبر ملایا تھا۔ کچھ دیر بیل ہوتی رہی، پھر کسی کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز آئی۔ اس نے فوراً فون آپا کو پکڑا دیا۔ عارف بول رہے ہو؟ ہاں، آپ کون؟ اور ساجدہ آپا نے اپنا تعارف کروانے کے بعد جب بات کی تو دوسری طرف وہ حیران ہوا۔ کیا مطلب؟ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ارے کیا کہہ رہی ہوں میں، ایک لڑکی کو اپنا پابند بنا کر گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو گئے تھے تم۔ کچھ ماں اور ماموں کا ہی خیال کر لیا ہوتا۔ پچھلے 8 ماہ سے تمہارا نمبر ڈھونڈ ڈھونڈ کر بابلے ہو گئے۔ لاہور میں تمہاری پھوپھی کے در پر بھی ہاتھ لگا آئے۔ تمہاری منقوہ تھی، تمہاری ذمہ داری تھی کہ نہیں؟ باپ کے مرتے ہی بھائی بھابھی نے دھکے مار کر نکال دیا، اور تمہارا جو نمبر تھا خلیل صاحب کے پاس وہ بھی بند ملتا تھا۔ ایمن ساجدہ آپا کو اشارے کر رہی تھی، لیکن ساجدہ آپا جیسے اس کی طرف دیکھ ہی نہ رہی تھیں۔ پلیز میری بات سنیں، مجھے ساری بات تفصیل سے بتائیں۔ اور لینڈ لائن نمبر تو بدل گیا تھا۔ عارف نے ان کی بات کاٹی تو ساجدہ آپا نے ذرا سا ٹھہر کر اسے ساری حقیقت بتا دی۔
ساری بات سن کر وہ لمحہ بھر خاموش رہا اور پھر ایمن کے متعلق پوچھا۔ یہاں ہے میرے پاس ہی، پلیز اسے فون دیں، اس نے کہا تو ساجدہ آپا فون اسے پکڑاتے دھیمے لہجے میں نصیحت کرنے لگی کہ وہ کھل کر بات کرے اور جلد از جلد آنے کو کہے۔ ایمن، آئی ایم ریئلی ویری سوری، میں ماما کے قائم کیے ہوئے اس رشتے کو پوری رضامندی اور خلوص کے ساتھ نبھانا چاہتا تھا، لیکن میں گمان میں بھی نہیں کر سکتا تھا کہ آپ سن رہی ہیں نا مجھے؟ جی، ایمن نے آہستگی سے کہا۔ میں نے دوبارہ چھٹی اپلائی کرتے ہی عاطف بھائی کو فون کیا تھا۔ میرا خیال تھا وہ اس وقت آپ کے سرپرست ہیں اور مجھے انہی سے بات کرنی چاہیے، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ گھر چھوڑ کر جا چکی ہیں۔ وہ الفاظ جو انہوں نے آپ کے لیے استعمال کیے میں وہ دوہرا بھی نہیں سکتا، پھر بھی میں نے آپ کا نمبر مانگا تھا کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے آپ سے تصدیق کر لوں۔ تب آپ کی بھابھی نے عاطف بھائی سے ریسیور لے لیا تھا اور کہا تھا کہ میں آپ کو طلاق بھجوا دوں تاکہ آپ جس کے ساتھ رہ رہی ہیں اس کے ساتھ شادی کر سکیں، اور انہوں نے آپ کے متعلق بھی بہت کچھ کہا۔ امی نے کچھ بتایا تو تھا بھابھی اور عاطف بھائی کے متعلق، لیکن میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اس قدر بھی گر سکتے ہیں۔ ان کے مطالبے کے بعد میں نے 2 دن بعد ہی ڈائیورس پیپر بھجوا دیے۔ مجھے اس کا بہت افسوس ہے ایمن کہ میں اپنی ماما کی خواہش، اور اس نے گہری سانس لے کر فون بند کر دیا اور کچھ سننے کے لیے رہ بھی کیا گیا تھا۔ ساجدہ آپا سب سن کر صدمے کی سی کیفیت میں کچھ دیر بیٹھی رہی۔ حد ہو گئی، کتنی بار زری سے ملی لیکن اس نے ذکر تک نہ کیا۔ بتا ہی دیتی کہ عارف نے تمہیں، تو کیا ہوتا پہلے پتا چلتا، یا اب فرق پڑتا، یا اب کیا فرق پڑنا تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، غم نہ خوشی کوئی احساس نہیں تھا۔ کیوں فرق نہیں پڑتا تھا؟ وہ لالی کتنی حسرت سے اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر تمہارا نکاح نہ ہو چکا ہوتا تو وہ اپنے بھائی کی دلہن بناتی تمہیں۔ پتہ نہیں اب تو شادی ہو گئی ہوگی اس کی۔ وہ خاموش بیٹھی گود میں رکھے اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی۔ تم ہمیشہ مجھے اپنا منتظر پاؤ گی ایمن۔ ریلوے اسٹیشن پر کھڑا اسپن حسرت سے اسے تکتا۔ تمہارے پاس نمبر تو ہوگا نا ان لوگوں کا؟ کبھی فون کیا؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کتنی بار اس کا جی چاہا تھا وہ مسز احسان کو فون کرے، ان سے بات کرے، لیکن وہ سخت شعوری کوشش سے خود کو روک لیتی تھی۔ نہیں، وہ ان سے کوئی تعلق نہیں رکھے گی تو شاید اسپن کے لیے اسے بھولنا آسان ہو جائے گا، اور خود اس کے لیے بھی۔ اس لیے اس نے اپنی سم بھی تبدیل کر لی تھی۔ وہ اتنے اچھے لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں چاہتی تھی۔ اس نے بہاولپور آ کر خلیل انکل سے بھی بات نہیں کی تھی۔ تو بات کرو نا ان سے، کیا پتہ۔ ساجدہ آپا کو جانے کیا خوش گمانی تھی۔ اس نے جواب نہیں دیا تھا۔ کل ہی زری کی طرف جاؤں گی، پوچھوں تو سہی۔ ساجدہ آپا نے جانے کیا سوچ رہی تھی کہ اس کے منع کرنے کے باوجود بھی دوسرے دن ان کے گھر پہنچ گئیں۔ زری نے رجسٹری والا لفافہ ان کے منہ پر دے مارا تھا۔ ارے لے جاؤ، ہم کہاں گلی گلی ڈھونڈتے پھرتے اسے۔ کیا ضرورت تھی آپا؟ ساجدہ آپا ہاسٹل آئیں تو اس نے افسردگی سے کہا۔ ارے واہ، کیوں ضرورت نہیں تھی؟ کیا ساری زندگی یوں ہی بیٹھی رہو گی، شادی نہیں کرنی؟ تمہاری ثبوت تو ہونا ہمارے پاس کہ مجھے شادی نہیں کرنی آپا، میں خوش ہوں جیسے ہوں۔ بظاہر اس نے خود کو بہت مصروف کر لیا تھا، لیکن رات کو جب بستر پر لیٹتی تو یادیں امڑتی چلی آتیں۔ جب تک وہ عارف کے نکاح میں تھی شعوری کوشش سے اسمن کو سوچنے سے گریز کرتی تھی، لیکن اب لکھتے پڑھتے سوتے جاگتے اسمن کا تصور آتا تو وہ اسے سوچتی چلی جاتی۔ وہ اسے بھلا نہیں پاتی تھی، اسے بھلانا چاہتی ہی نہیں تھی، وہ زندگی اس کی یاد میں گزار دینا چاہتی تھی۔ ساجدہ آپا نے محسن کے کسی دوست کے بھائی کا ذکر کیا تو اس نے صاف منع کر دیا۔ اسمن کے خیال کو دل میں بسا کر وہ کسی دوسرے کا گھر نہیں بسا سکتی تھی۔ وہ ایمن مرتضیٰ تھی، سچی، کھری اور شفاف۔ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتی تھی، وہ خائن نہیں کہلوانا چاہتی تھی۔ اور کیا اسمن احسان بھی مجھے سوچتا ہوگا؟ اب بھی 1 سال گزرنے کے بعد بھی کیا میں اسے یاد ہوں گی؟ کیا وہ مجھے سوچتا ہوگا؟ کئی بار اسے خیال آیا تھا، وہ ہر بار ہی دل کے اندر سے کہیں آواز آتی، اس کی آواز، میں ہمیشہ تمہارا منتظر رہوں گا ایمن۔ اور کیا وہ میرا منتظر ہوگا؟
یہ اس کی محبت کا حق نہیں کہ میں اس کا انتظار ختم کر دوں۔ کئی بار اس کی انگلیوں نے اپنے سیل فون کی اسکرین کو چھوا تھا اور پھر آدھا ادھورا نمبر ملا کر چھوڑ دیا تھا۔ اگر وہ منتظر نہ ہوا تو دل جیسے اس خیال سے ہی ڈوبنے لگا تھا۔ وہ اس خوش فہمی میں رہنا چاہتی تھی کہ کوئی ہے جو اسے چاہتا ہے، اس کا منتظر ہے۔ نہیں جانتی تھی کہ کوئی حقیقت میں اس کا منتظر ہے اور آج بھی لاؤنج میں صوفے کی پشت سے سر ٹیکے آنکھیں موندے اپنی پسندیدہ نظم گنگناتا ہے تو تصور میں اس کی ہی شبیہ ہوتی ہے۔ لالی سال بعد مسز احسان کی بیماری کا سن کر آئی تو اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ پہلے کے مقابلے بہت کمزور ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں لاحاصل انتظار کی تھکن تھی۔ لالی کا دل بھر آیا۔ تم اماں جان کی بات مان کیوں نہیں لیتے اسبی؟ کیسے مان لوں؟ میرا دل میرے اختیار میں نہیں ہے لالی، اس نے دل گرفتگی سے کہا۔ اماں جان کی خاطر اسبی، لالی نے التجا کی۔ میں اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکوں گا لالی۔ کیوں کسی بیچاری لڑکی پر ظلم کرنا چاہتی ہو؟ جب وہ تمہاری زندگی میں شامل ہو جائے گی تو خود ہی تمہارے دل میں جگہ بنا لے گی۔ آپ کو کیا پتا لالی، اس نے سوچا۔ سنو، لالی نے اسے سوچتے دیکھ کر کہا، میں 2 روز تک بہاولپور جا رہی ہوں افشی سے ملنے، تو ساجدہ آپا کی طرف جاؤں گی۔ پچھلی بار ایمن کو ان کے گھر چھوڑنے گئی تھی میں، انہیں ایمن کے متعلق پتا ہوگا، اور اگر وہ اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئی ہوئی تو میں تمہاری ایک نہیں سنوں گی۔ میں تمہیں مزید یہ لاحاصل انتظار نہیں کرنے دوں گی۔ اور وہ لالی کی نادانی پر مدھم سا مسکرایا تھا۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ ایمن کی محبت کو دل میں وسا کر کسی اور لڑکی کو دھوکہ دیتا، جبکہ لالی نے بھی سوچ رکھا تھا کہ وہ اس بار اسپن کی شادی کروا کر ہی جائے گی۔ حسیب کینیڈا جانے کا پروگرام بنا رہے تھے اور پھر اتنا دور جا کر کیسے وہ جلدی جلدی آ پائے گی، جیسے ان 3 ماہ بعد بھی چکر لگا جایا کرتی تھی۔ سو اس نے بہت دعائیں کی تھیں کہ اس بار اسپن مان جائے، اور اس کی دعائیں قبول ہو گئی تھیں۔ سنو اسبی، اماں جان کو لے کر فوراً کل ہی بہاولپور کی فلائٹ پکڑو اور آ جاؤ۔ لیکن کیوں لالی؟ وہ پریشان ہو گیا تھا۔ ظاہر ہے خلیل انکل تو ابھی تک امریکہ میں ہی ہیں اور یہاں ساجدہ آپا اور ان کے میاں ہی ایمن کے سرپرست ہیں، تو رشتہ تو ان سے ہی مانگنا پڑے گا۔ لالی کی آواز میں چہکار تھی، ایسی چہکار جس سے اس کے اندر رنگوں کی برسات ہونے لگی تھی۔ رنگ ہی رنگ بکھر گئے تھے۔ اس کا انتظار لاحاصل نہیں رہا تھا۔ تو کیا ایمن؟ وہ اپنی آواز کی لرزش پر قابو نہیں پا سکا تھا۔ ہاں، اس نام نہاد بندھن سے آزاد ہو چکی ہے۔ لالی بے حد خوش تھی۔ یہ لو بات کرو۔ لالی نے فون ایمن کو پکڑا دیا۔ ایمن، جذبات سے اس کی آواز بوجھل ہو رہی تھی، جب زنجیریں کٹ گئی تھیں تو تم واپس کیوں نہیں آئی؟ میں نے سوچا شاید۔ کیوں سوچا تم نے ایسا؟ میں نے کہا نہیں تھا کہ تم مجھے ہمیشہ اپنا منتظر پاؤ گی؟ وہ ناراض ہوا تھا۔ اپنے شب و روز کا ہر پل میں نے تمہاری یاد میں سوچتے گزارا۔ سوری۔ ایمن کی سوری پر وہ شوق ہوا۔ ایسے ہی سوری قبول نہیں کروں گا، خوب بدلے لے لوں گا۔ ہاں تو؟ اس کا دل خوشی سے بے قابو ہو رہا تھا۔ اس کا شہریار اس کے دل کی مسنت سجانے آ رہا تھا۔ تم بھی یاد کرتی تھی مجھے ایسے ہی جیسے میں؟ کہو نا، یاد کرتی تھی نا مجھے؟ وہ بےتابی سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، بہت زیادہ۔ ایمن کی پلکیں نم ہوئی تھیں، آواز بھی بھیگ گئی تھی۔ میرے شہریار، اسپن کی آواز سرگوشی میں ڈھل گئی۔ اب نہیں، اب ان آنکھوں میں آنسو نہیں، ہونٹوں پر مسکراہٹیں بکھریں گی۔ اور یہ مسکراہٹ ایمن کے لبوں پر ہی نہیں آئی تھی۔ اسے لگا تھا جیسے اس کے ارد گرد آس پاس ہر چیز مسکرا رہی ہو، اور اسپن بھاری بوجھل آواز میں کہہ رہا تھا، میرے شہریار، مجھ سے چھین کر لے چلو کہیں دور شہر جمال میں۔ اور ایمن کے رخسار گل رنگ ہوتے جا رہے تھے۔ دی اینڈ۔ تو دس واز دی اینڈ آف کوئی شہر یار وفاؤں کا۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔